اللہ 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 قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا له الدین وامرت لان اکون اول المسلمین قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم قل اللہ اعبد مخلصا له دینی صدق اللہ مولانا العظیم روى الامام البخاری عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل صد احترام بہت ہی موقر اور مبجل اور مفضل علماء کرام، اساتین علم و فضل، میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور سننے والی میری محترمہ مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، اور خاص کر کے ہمارے یہ جلسے کے صدر محترم کہو یا بانی مبانی کہو، حضرت مولانا ایوب صاحب دامت برکاتہم، سب سے پہلے پورا مجمع آمین کہے۔ اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے۔ یہاں اس علاقے میں پہلی مرتبہ اس طرح کا آنا ہوا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر آنا ہے، لیکن یہاں آ کر مولانا ایوب صاحب یہ کرسی پر یہاں پیچھے بیٹھا، مجھے ذرا ٹینشن سا ہوا، اس لیے ہوا کہ بہت اچھی قرات ہو رہی تھی، بہت اچھی نظم، بہت اچھی نعت، لیکن آپ میں سے کوئی کچھ بولنے کو تیار نہیں نا۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہمارے گجرات میں اگر یہ جو معصوم بچہ جس انداز میں نعت پاک پڑھ رہا تھا، اگر یہ ہمارے گجرات میں، سورت میں یا بروڈا میں یا احمد آباد کے اسٹیج پر ہوتا، معلوم نہیں کہیں سے 100، کہیں سے 200، کہیں سے 500 آتے، لیکن یہ مجمع بڑا کنجوس، یعنی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ نے 100 نہیں دیا، 200 نہیں دیے، 500 نہیں دیا، آپ کی مرضی کی بات ہے، لیکن کم سے کم سبحان اللہ تو بول لیتے۔ ایک مرتبہ کوئی سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے لیے ایک باغ لگا دیتا ہے، تو آپ اجمیر والوں کو جنت کی ضرورت نہیں، تو پھر کائے کو ایسے خاموش خاموش بیٹھے؟ ایسا تو نہیں کہ یہ گھر میں بیوی کا ڈرا ہوا، جب گھر میں کچھ نہیں بولتا باہر بھی کچھ نہیں بولتا؟ اچھا میرے ساتھ تو ایسا نہیں کرو گے نا آپ لوگ؟ نہیں بولو نا، نہیں کرو گے انشاءاللہ۔ مجھے کیا بات کرنا ہے وہ تو ہم بعد میں دیکھتے ہیں، لیکن پہلے میں چاہتا ہوں کہ چونکہ ہم جمع ہیں، ہمیں جمع کرنے والا کون؟ اللہ۔ تو ہم سب مل کر اللہ کا ذکر کریں۔ کون کون تیار ہے میرے ساتھ میں؟ اللہ کا ذکر کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ نہیں بولو نا، ذکر کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے میرا بندہ کھڑے کھڑے، بولو کس کا نام؟ اللہ۔ بیٹھے بیٹھے کس کا نام؟ اللہ۔ لیٹے لیٹے کس کا نام؟ اللہ۔ صبح ہو تو کس کا نام؟ اللہ۔ دوپہر ہو تو کس کا نام؟ اللہ۔ شام ہو تو کس کا نام؟ اللہ۔ رات ہو تو کس کا نام؟ اللہ۔ جو یہاں پہ حفاظ کرام ہوں گے وہ ضرور میرے ساتھ میں پڑھیں گے۔ پارہ نمبر 4 میں اللہ نے کتنے اچھے انداز میں فرمایا، اللہ نے فرمایا لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے بڑے پیارے پیارے میرے بندے اور بندیاں، بولو نہ کھڑے کھڑے کس کا نام؟ آواز نہیں آ رہی، پورا مجمع بولے نہ کھڑے کھڑے کس کا نام؟ اللہ۔ بولو نہ بیٹھے بیٹھے کس کا نام؟ اللہ۔ لیٹے لیٹے کس کا نام؟ تو چلو میرے پیارو ہم سب اللہ کا ذکر کریں گے۔ نہیں پھر ایک مرتبہ پوچھ رہا ہوں، آپ لوگ تیار ہو؟
ہم سب اللہ کا ذکر کریں. اس سے پہلے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، ہم کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ. ہم کو کیا ملے گا؟ ہم کو کیا ملے گا؟ دیکھو میرے پیارو، ایک ایک بات پر سبحان اللہ بولتے جانا. واقعتاً اللہ کا ذکر کرنے میں کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا انعام ہے. آپ صرف ایک ایک پوائنٹ کو سنتے جانا. سب سے پہلی بات بتا رہا ہوں، ہمارے آقا تاجدار مدینہ، بولو محمد الرسول اللہ. سب درود ساتھ میں پڑھیں گے. ہمارے آقا تاجدار مدینہ، بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا امتی زمین پر اللہ اللہ کرتا جا. بولو میرا امتی زمین پر. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا امتی زمین پر اللہ اللہ کرتا جا. تو زمین پر اللہ اللہ کرتا جائے گا، آسمان کے تمام فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے جائیں گے. یہ ذکر کا کون سا فائدہ ہوا؟ پہلا. بولو کون سا فائدہ ہوا؟ پہلا. اب آگے چلیں. ہمارے آقا تاجدار مدینہ، بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا امتی زمین پر، آواز نہیں آ رہی، میرا امتی زمین پر اللہ اللہ کرتا جا. ہمارے نبی فرماتے، تم زمین پر اللہ اللہ کرتے جاؤ گے، اللہ ہمارے سر سے لے کر پاؤں تک اپنی رحمت رحمت نچھاور کرتا جائے گا. کتنے فائدے ہو گئے؟ ساتھ میں بولو نا، کتنے فائدے ہو گئے؟ تیسرا فائدہ، ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ، بولو نا صلی اللہ علیہ وسلم، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اللہ فرماتے میرے بندے اور میری بندیاں زمین پر اللہ اللہ کرتے جاؤ، زمین پر اللہ اللہ کرتے جاؤ. اللہ فرماتے تیرے دل میں وہ چین اور سکون عطا کروں گا جو دنیا کے کسی خزانے میں نصیب نہیں ہوگا. کتنے فائدے ہو گئے؟ اور چوتھا فائدہ ایسا دھوم دھام والا ہے، اگر کوئی فائدہ نہ ہوتا تو یہ کافی تھا. آپ سب میرے ساتھ میں پڑھیں گے انشاءاللہ. قرآن پاک میں پارہ نمبر 2، بولو پارہ نمبر 2 اور رکوع نمبر 2. اللہ جل جلالہ نے فرمایا، سب کو یاد ہوگا، میرے ساتھ میں پڑھیں گے. یہ چوتھا فائدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، سب سبحان اللہ بولتے جانا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، آج میرا بندہ زمین پر میرا نام لے لے، میں تیرا نام آسمانوں پر لینے والا. اللہ فرماتے میرا بندہ فرش میں میرا نام لے لے، میں عرش پر تیرا نام لینے والا. اللہ فرماتے انسانوں جناتوں کے بیچ میں میرا نام لے لے، میں فرشتوں کے بیچ میں تیرا نام لینے والا. اللہ فرماتے گنہگاروں کے بیچ میں میرا نام لے لے، میں معصوموں کے بیچ میں تیرا نام لینے والا. فَذْكُرُونِي، پڑھو نا، فَذْكُرُونِي اذکرکم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تو میرا نام لے گا، نام لیتا لیتا تھک جائے گا کیونکہ ہم انسان ہیں. اللہ فرماتے بے شک تو میرا نام لے گا، نام لیتا لیتا تو تھک جائے گا. اللہ فرماتے بے شک تو تھک جائے گا، تیرا یاد کرنا ٹیمپرری ہوگا. اللہ فرماتے میرا تمہیں یاد کرنا پرماننٹ ہوگا. فَذْكُرُونِي. تو میرے پیارو سب اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ. کتنے فائدے آپ نے ذکر کے سنے؟ 4 فائدے سنے. ذکر کریں گے سب انشاءاللہ، لیکن ابھی نہیں کرواؤں گا، پہلے توا گرم ہو جائے پھر روٹی پکائیں گے انشاءاللہ. میں یہاں پہلی مرتبہ آیا، معلوم ہے میرے کو بھی دل میں گھبراہٹ اور بے چینی ہوتی ہے. 30 سال سے یہ معلوم نہیں اللہ کہاں کہاں لے کے جا رہے، انڈیا سے باہر، ہندوستان کے باہر، کہاں کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ لے کے جا رہے. لیکن یہاں آنا 30 سال میں پہلی مرتبہ ہوا. معلوم نہیں مولانا ایوب کو میرا نام ملا تھا کہ نہیں ملا تھا. پہلی مرتبہ آیا، اور جب پہلی مرتبہ آدمی آتا ہے نا تو بہت گھبراتا ہے. تو میرے کو بھی ایک گھبراہٹ ہوتی ہے.
کیونکہ آدمی ایک میں نے سنا ایک مولانا تھے وہ بیان کرتے تھے اور ماشاءاللہ بہت لمبا چوڑا بیان کرتے تھے، لیکن جب بھی وہ بیان کرتے تھے ان کی آنکھیں بند، بولو ان کی آنکھیں، وہ مولانا آ گئے بیان کرنے کے لیے، کوئی گاؤں میں آ گئے، جیسے ہم بھی ایک گاؤں میں آ گئے بیان کرنے کے لیے، مولانا بھی آ گئے اور یہ لمبا چوڑا بیان 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ، اور مولانا کی آنکھیں بند، جب آنکھ کھولی کوئی بھی نہیں سامنے۔ اب مولانا بڑے حیران ہو گئے، 4 گھنٹے سے اپنا سینہ دکھا رہا ہوں، اپنا گلا دکھا رہا ہوں، اتنی باتیں کر رہا ہوں، شروع میں اتنا بڑا مجمع تھا، آنکھیں کھول۔ اچھا ایک بات یاد رکھنا، میں بیان میں آنکھ بند نہیں کرتا ہوں، وہ مولانا کی بات کر رہا ہوں، آنکھیں بندی، آنکھ کھولا تو کوئی بھی نہیں۔ ایک بیچارہ ایسا یہاں بیٹھا ہوا تھا، ایک بندہ اللہ کا بیٹھا ہوا تھا، تو مولانا اس کے اوپر برس پڑے، کہا یہ کون سا گاؤں ہے، کیسا گاؤں ہے، ان کے اندر عقل ہے کہ نہیں، ہوش ہے کہ نہیں، 4 گھنٹے سے میں بولے جا رہا ہوں، سب اٹھ کر چلے گئے، پتہ ہی نہیں چلا، سب کے سب چلے گئے، ان کو عقل ہے کہ نہیں، سب نادان ہے۔ پھر مولانا نے دیکھا اس پہ غصہ ہو کر کیا فائدہ، یہ تو بیچارہ بیٹھا ہے، تو مولانا نے اس کو کہا بیٹا تو بہت پیارا، تو نے پورے گاؤں کی عزت سنبھال لیا، تو نے تیری نادانی نہیں بتائی، تو نے تیری عقل مندی بتائی، تو بہت پیارا ہے، اللہ تیرے کو رحمت دے وے، اللہ تیرے کو مغفرت دے وے۔ تو کہنے لگا مولانا میرے کو تیرے بیان سے کوئی مطلب نہیں، جو کرسی پہ تو بیٹھا وہ میرے گھر کی کرسی ہے۔ میرے کو بھی یہاں گھبراہٹ ہوتی، کیونکہ مولانا ایوب نے اتنے اچھے انداز میں کہا 1.5 گھنٹہ کوئی اٹھے گا نہیں، کوئی اٹھے گا نہیں۔ میں نے کہا یہاں بھی اٹھنے والا ماحول ہوگا تو کرسی والا ہی بیٹھے گا یہاں پہ۔ خیر آپ لوگ ہنستے رہو، اللہ سب کو ہنسائے رکھے، بولو آمین آمین۔ بات شروع کروں؟ نہیں ابھی نہیں، توا گرم ہونا بہت ضروری ہے مولانا۔ یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے نا، ایمان کے ساتھ بتانا، دیکھو بلند آواز سے بتانا، جنت میں جانا ہے۔ بڑے کنجوس ہے مولانا، ہمارا یہ اعلان ہر ہفتے میں کرتا ہوں صورت میں، یوں ہاتھ اٹھا تھا مجمع، یوں یوں یوں، ہاں، کیونکہ بات کوئی دنیا کی نہیں ہے، بات کس کی کر رہا ہوں میں؟ آپ لوگ ہاں جیسا نکاح قبول کروایا آپ کا۔ پھر ایک مرتبہ بولو بھائی کس کس کو جنت میں جانا، ہاتھ اوپر کرے، ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے۔ بھائی سب کو جنت میں جانا نا؟ ہاں بولو نا، جنت میں جانا۔ اے اللہ کی قسم جنت میں آرام ہی آرام، بولو سبحان اللہ، جنت میں آرام ہی آرام۔ معلوم ہے جب ہم جنت میں جائیں گے، بولو نا، ہم جب جنت میں جائیں گے تو بھائی جنت میں ہم کو کوئی چیز اچھی لگے گی، ہم اللہ سے مانگیں گے اللہ میرے کو یہ چیز چاہیے، اللہ فرمائیں گے میرا بندہ مانگتا کیوں ہے، مانگتا کیوں ہے؟ کہے گا اللہ تجھ سے نہ مانگو تو کس سے مانگو، جنت تیری ہے، اللہ تجھی سے مانگوں گا۔ اللہ فرمائیں گے میرا بندہ جنت میں آیا، یہاں مانگے گا تو بھی عطا کروں گا، سوچتا جائے گا تو بھی عطا کر دوں گا، مانگے گا تو بھی عطا کروں گا، سوچتا جائے گا۔ یہ قرآن میں لکھا، سب باتیں قرآن کریم میں، پارہ نمبر 24، بولو پارہ نمبر، جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھتے جائیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے آجا میرا بندہ میری بندی جنت میں آجا، جنت میں جو مانگیں گے وہ بھی عطا کروں گا، جو سوچتا جائے گا وہ بھی عطا کروں گا، اس لیے کہ مہمان ہم ہوں گے، میزبان خود اللہ ہوگا۔ جانا جنت میں، کوئی ٹینشن جنت میں؟ آپ کو معلوم ہے اللہ نے جب جنت بنائی نا، اللہ نے جنت بنائی، اللہ نے پہلی جنت بنائی اور اللہ نے فرشتوں کو بلایا، اللہ نے فرمایا میں نے جنت بنائی، دیکھو کیسی ہے، وہ سارے فرشتے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، اللہ آپ نے بنائی ہے کتنی پیاری ہوگی۔ اللہ نے فرمایا یہ پہلی ہے، دوسری اس سے اچھی بناؤں گا، بولو سبحان اللہ۔ پھر اللہ نے دوسری جنت بنائی، پھر فرشتوں کو دعوت دی، فرشتے آئے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، اللہ بہت پیاری جنت ہے۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں
دوسری ہے تیسری اس سے بھی اچھی بناؤں گا، بولو سبحان اللہ۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بلاتے گئے اور اللہ نے کل ملا کر 8 جنتیں بنائی۔ بولو کتنی جنتیں بنائی؟ جب پہلی والی اتنی شاندار ہوگی تو قسم اللہ کی آخر والی کتنی پیاری ہوگی، بولو سبحان اللہ۔ تو پھر ایک مرتبہ پورا مجمع بولے گا، کہاں پر ہم جمع ہیں؟ کون سی جگہ؟ اٹھڑا۔ اٹھڑا میں ہم جمائے، سارے اٹھڑا والے بولیں گے اللہ نے کتنی جنتیں بنائی؟ آپ کو معلوم ہے کون کون سی؟ نہیں معلوم ہے؟ مطلب جہاں جانا ہے وہاں کا ایڈریس ہی نہیں معلوم ہے؟ بھائی میرے کو یہاں ادارہ دعوت الحق میں آنا تو کئی دن سے پروگرام بن رہا ہے، کئی دن سے آنے جانے کی خبریں معلوم کر رہے۔ بھائی آدمی کو جہاں جانا ہو اس کا فائنل ڈیسٹینیشن، اس کا ایڈریس معلوم ہوتا۔ ہم کو جنت میں جانا ہے، پھر ٹھنڈے ہو گئے، جانا ہے، سب کو جانا ہے۔ تو پھر بولو اللہ نے کتنی جنتیں بنائی؟ آپ انگلیوں پر گنتے جاؤ، میں پڑھتا جاؤں گا، آپ انگلیوں پر گنتے جائیں گے۔ چلو شروع کرو، گننا شروع کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی بنائی، اللہ نے نام جنت رکھا، بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے پہلی بنائی اور نام جنت رکھا، بولو سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جنت بنائی، جنت النعیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری جنت بنائی، جنت عدن، بولو جنت عدن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھی جنت بنائی، جنت الخلد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانچویں جنت بنائی، جنت سلام، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھٹی جنت بنائی، جنت المقامہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتویں جنت بنائی، جنت المأوى۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے ٹاپ والی، سب سے آخری جنت اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے بنائی۔ اللہ کے ہاتھ کیسے ہوں گے؟ کما یلیق بجلالہ و شانہ، ہمیں معلوم نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8ویں جنت بنائی، سب سے اونچی جنت بنائی، اللہ نے اس کا نام رکھا جنت الفردوس۔ پورا مجمع بولے کتنی جنتیں ہو گئی؟ جنت بھی ہے، جنت النعیم بھی ہے، جنت عدن بھی ہے، جنت خلد بھی ہے، جنت سلام بھی ہے، جنت مقامہ بھی ہے، جنت ماوا بھی ہے۔ مگر یہ ساتوں جنتوں کے اوپر سب سے اونچی 8ویں والی جنت، بولو جنت اے اٹھڑا والو، کس میں جانے کا 8 میں سے؟ کیوں پہلی اچھی نہیں ہے؟ نہیں بولو نا، کس میں جانے کا؟ کیوں نمازیں پوری ہو گئی؟ اللہ راضی ہو گئے؟ ماں باپ کا حق ادا ہو گیا؟ پھر بولو کس میں جانا؟ پہلی دوسری نہیں؟ ہاں یا نہیں؟ پوائنٹ پہ آ جاؤ، ہاں یا نہیں؟ کون سی جنت میں جانا؟ میرے کو بھی اسی میں جانا ہے۔ اور آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں گا، آپ سبحان اللہ بولتے جاؤ گے۔ ہمارے نبی معراج پر گئے تھے، ارے بولو نہ گئے تھے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا، جبرائیل میرے مصطفیٰ کو آسمانوں پر لے کر جاؤ۔ سب حدیث کی کتابوں میں لکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبرائیل کو فرماتے میرے مصطفیٰ کو آسمانوں پر لے کر جاؤ۔ اب آسمان پر جانا کوئی آسان کام تھوڑی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل آسمان پر کیسے جائیں گے؟ اللہ کی طرف سے آواز آئی، میرے مصطفیٰ فکر نہ کرے، آئے آسمان پر آئے۔ ہر آسمان پر ایک نبی آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ تو ہمارے نبی ساتوں آسمانوں پر گئے، بولو سبحان اللہ۔ ہر آسمان پر ایک نبی آپ کا انتظار کر رہا، سبحان اللہ بولتے جانا۔ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ، بولو نا صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے آسمان پر پہنچے، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارے نبی دوسرے آسمان پر پہنچے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارے نبی تیسرے آسمان پر پہنچے، سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارے نبی چوتھے آسمان پر
پر پہنچے حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی پانچویں آسمان پر پہنچے حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی چھٹے آسمان پر پہنچے کلیم اللہ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی آخری آسمان پر پہنچے سیدنا خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی نے 7 آسمانوں کو پار کیا. اس کے بعد ہمارے نبی کو اللہ نے فرمایا ادنو منی، اور بھی آگے آ جاؤ. ہمارے نبی نے 8 جنتوں کو پار کیا. آخری جنت کون سی؟ ہمارے نبی، اب سننا پوائنٹ پر آ جاؤ. ہمارے نبی جنت الفردوس میں پہنچ گئے. کون سی جنت میں پہنچ گئے؟ آخری جنت. تو ہمارے نبی جب جنت الفردوس میں پہنچے، جب پہلی جنت کا یہ عالم ہوگا تو 8ویں جنت کا کیا عالم ہوگا. ہمارے نبی جب 8ویں جنت جنت الفردوس میں ہمارے نبی انٹر ہو گئے، سارے فرشتے استقبال میں کھڑے ہو گئے. اس وقت ہمارے نبی نے پوچھا اللہ بہت پیاری جنت ہے، یہ جنت آپ کس کو دینے والے؟ اللہ نے فوراً جواب دیا میرے مصطفیٰ فکر مت کرنا، یہ جنت آپ کی امت کو دینے والا. ارے بولو نا، یہ جنت آپ کی. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے اللہ میری امت ہے. اللہ نے فرمایا تجھ سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، تجھ سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، تجھ سے بڑھ کر کوئی پیغمبر نہیں، تجھ سے بڑھ کر پیاری امت والا کوئی نہیں. جب نبی نمبر 1 کا، جب امت نمبر 1 کی، تو جنت بھی تو سب سے ٹاپ والی نمبر 1 کی ملے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا ہمارے نبی ابھی جنت الفردوس میں، بولو سبحان اللہ. پھر ہمارے نبی نے ایک مرتبہ، اچھا ہاں اللہ بات پکی نا، میری امت کو جنت الفردوس نا. اللہ نے فرمایا لکھ کر دیتا ہوں یہ جنت دوں گا تو آپ کی امت کو عطا کروں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور یہ اللہ نے لکھ کر دیا. ہمارے گھر میں ڈاکیومنٹ موجود ہے، سارے کاغذات موجود ہے، جنت الفردوس ہماری ہے. اللہ نے لکھ کر دیا. پارہ نمبر 16، بولو پارہ نمبر، سورہ کہف جو ہم پڑھیں گے، بولو انشاءاللہ. جمعہ کو پڑھنا چاہیے نا. کون سی سورت پڑھنا چاہیے؟ اللہ نے اس میں لکھ کر دے دیا. پڑھو میرے ساتھ میں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے بندیاں، بولو کلمہ پڑھنے والے پڑھو نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ فرماتے کلمہ پڑھنے والے میرے بندے بندیاں، اچھے عمل کرنے والے، اللہ فرماتے میری قسم تم سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہوگا، ہمیشہ رہے گا. بولو جنت الفردوس میں ہم ہمیشہ رہیں گے، نہ ہٹیں گے. ساتھ میں بولو نہ ہٹیں گے، نہ ہٹائے جائیں گے. وما هم منها بمخرجین، نہ ہٹیں گے، نہ ہٹائے جائیں گے، نہ نکلیں گے، نہ نکالے جائیں. اتھڑا والوں صحیح بولو نا. ہم جنت الفردوس میں جائیں گے. جو سنو جو پہلی جنت ہے نا، پہلی جنت، پہلی والی، میں تو 8ویں کی بات کر رہا ہوں. پہلی جنت جو ہے نا، جس کا نام جنت ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا اس میں کون جائے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا جو آخری میرا امتی آئے گا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا، صرف رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا. ہمارے نبی نے فرمایا وہ پہلی جنت میں جائے گا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول پہلی جنت کیسی ہوگی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی جنت کا عالم یہ ہوگا کوئی گھوڑے پر بیٹھے اور گھوڑے کو دوڑاتا رہے، دوڑاتا رہے، دوڑاتا رہے، دوڑاتا رہے، دوڑاتا رہے. ہمارے نبی فرماتے 100 سال تک گھوڑے کو دوڑاتا رہے گا. دائیں طرف دوڑائے گا، بائیں طرف دوڑائے گا، آگے کی طرف دوڑائے گا، پیچھے کی طرف دوڑائے گا. 100 سال تک دوڑاتا رہے گا. جتنے علاقے میں وہ گھوڑا دوڑتا رہے گا اللہ پہلی جنت اس کے قدموں پر نچھاور کر دے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب پہلی جنت کا یہ عالم ہے تو ہماری جنت کون سی ہے؟ 8ویں. ہاں سب کو جانا ہے نا؟ ارے بولو نا، جانا کہ نہیں جانا؟ ماں بہنیں بھی بیٹھی ہیں. مولانا ایوب صاحب
سن رہی ہے؟ کچھ بولوں ہاں یا نہیں؟ ابھی بیان شروع نہیں ہوا ہے، ابھی تو میں صرف آپ کا موڈ بنا رہا ہوں۔ سب کو جنت میں جانا، کون سی ہماری کون سی ہے؟ اچھا ایک بار جنت الفردوس میں جائیں گے پھر ہم ہٹیں گے؟ اتنی بڑی جنت، لاکھوں اٹھڑا آ جاوے اس میں، اتنی بڑی جنت، اچھا ہم ہٹیں گے؟ ہٹائے جائیں گے؟ نکلیں گے؟ نکالے جائیں گے؟ ہم ہٹیں گے؟ کیوں نہیں ہٹیں گے؟ کیونکہ ہماری ہے۔ ارے بولو نا سبحان اللہ، جنت الفردوس کس کی ہے؟ ہم کسی اور کی زمین کو نہیں چھوڑتے، وہ تو اپنی ہے۔ ہم نے کتنوں کی زمین دبا دی، کتنوں کا وراثت میں حق دبا دیا، کتنے بھائیوں نے بھائیوں کا حق دبا دیا، کتنے چچاؤں نے اپنے بھتیجوں کا حق دبا دیا، کتنے ماموں نے اپنے بھانجوں کا حق دبا دیا۔ ہم جب یہ زمین کو نہیں چھوڑے، وہ تو ہماری ہے، اس کو کیسے چھوڑیں گے بھائی؟ اچھا ایک بات آپ کو بتاؤں، یہاں تو ماشاءاللہ اچھا خاصا مجمع ہے۔ میں ابھی کچھ زمانے پہلے اڑیسہ گیا ہوا تھا۔ اڑیسہ نام سنا ہے نا؟ معلوم نہیں کہاں سے کہاں تک مجمع تھا، اللہ بہتر جانے، کوئی گن نہیں سکتا، اتنا لمبا چوڑا مجمع، اور بیچارے سب زمین پر بیٹھے ہوئے۔ یہاں تو ماشاءاللہ دریا بچھی ہے اور کچھ لوگ ماشاءاللہ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ وہاں میں نے دیکھا سب زمین پر بیٹھے ہیں، مولانا ایوب سب زمین پر بیٹھے ہیں۔ ایک آدمی وہاں کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، اس نے مجھے اتنا ستایا بیان میں۔ کیوں ستایا معلوم ہے؟ کیونکہ جب بیان کرتے کرتے میں اس کی طرف دیکھوں، کبھی کھڑا ہو جائے، پھر کبھی بیٹھ جائے، کبھی تھوڑا آگے ہو جائے، کبھی فرنٹ، کبھی بیک، کبھی رائٹ، کبھی لیفٹ۔ میں اتنا پریشان ہوا کہ میں نے اس طرف بیان میں دیکھنا ہی بند کر دیا۔ میں اپنا بیان سامنے دیکھ کر کرتا رہا، ادھر دیکھ کر کرتا رہا، اس کی طرف نہیں دیکھا۔ لیکن جب بیان ختم ہونے لگا، میں نے کہا دیکھو اتنا بڑا مجمع ہے، میں کیسے ملاقات کروں گا؟ ایک آدمی اتنے سب کی ملاقات نہیں کر سکتا۔ لیکن میں نے کہا بھائی تیرے کو میری ملاقات کرنے آنے کا ہے۔ وہ اتنا خوش ہوا، وہاں سے کہتا قاری صاحب آپ میری ملاقات کریں گے؟ ہاں، میں نے کہا نالائق تیری ملاقات کرنا ہے۔ جب وہ آیا نا میرے پاس، میں نے اس سے ملاقات کی۔ میں نے کہا کیا طریقہ ہے بھائی، اکیلے کرسی پر بیٹھے ہو، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کسی بیان کرنے والے کیا کنسنٹریشن تو باقی رکھو۔ وہ بیچارہ کیا کرے گا، کتنی دیر بولے گا، اور تمہاری طرف دیکھو تو آگے پیچھے ہوتے۔ کہا مولانا اعلان ہوا تھا مغرب بعد قاری احمد علی آئیں گے، میں مغرب سے یہاں بیٹھا ہوں، یہیں پر بیٹھ کر میں نے مغرب بھی پڑھی، عشاء بھی پڑھی، آپ رات کے 11 بجے آئے۔ میں نے کہا مجھے کیا معلوم، مجھے تو جو ٹائم دیا گیا وہ ٹائم پر میں آ گیا رات کے 11 بجے۔ تو لیکن میں نے کہا بھلے میں 11 بجے آیا، تو آگے پیچھے کیوں ہوتا؟ کہا زور کا پیشاب لگا ہے۔ تو میں نے کہا جا کے کر لیتا، پریشان تو میرے کو نہ کرتا، کہتا چلا جاتا۔ کرسی کی بڑی فکر ہے میرے پیارو۔ لیکن جب اس نے یہ کہا نا، میرے کو ایک بات سمجھ میں آئی کہ پیشاب کرنا بھی ٹینشن ہے کہ نہیں؟ پیشاب کرنا ٹینشن، پاخانہ۔ اس لیے جنت میں کسی کو پیشاب آئے گا ہی نہیں، بولو سبحان اللہ۔ جنت میں کسی کو پاخانہ آئے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا، پڑھو نا جن کو یاد ہو، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یبولون ولا یتغوطون۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں کسی کو پیشاب کا تقاضا، بولو نا پیشاب کا تقاضا، پاخانے کا تقاضا۔ ہمارے نبی نے جب یہ فرمایا، ایک صحابی آئے کہنے لگے اللہ کے رسول جنت میں پیشاب نہیں؟ نبی نے فرمایا نہیں، گندا نہیں، پاخانہ نہیں۔ تو کہا اللہ کے رسول کھائیں گے پیئیں گے تو جائے گا کہاں؟ بھائی جنت میں کھائیں گے نا، ہاں بولو نا، پیئیں گے نا، تو جائے گا کہاں؟ سبحان اللہ کہہ دو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا، ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جشا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے جنتی جنت میں کھائیں گے، بولو سبحان اللہ، جنت میں پیئیں گے، بولو سبحان اللہ، جائے گا کہاں؟ کیونکہ نہ پیشاب ہے نہ پاخانہ ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا ایک ڈکار لے گا، کیا لے گا؟ ڈکار کر کے ایک ڈکار لے گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا ڈکار کی آواز بھی اتنی پیاری ہوگی، ڈکار لیتا جائے گا، کھانا بھی ہضم ہوگا، پینا بھی ہضم ہوگا، اور جتنی ڈکار لے گا مشک کی خوشبو بڑھتی چلی جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے جنت میرے پیارو۔
پکا جانا پکا بالکل؟ ہاں یا نا؟ کون سی جنت؟ اور جنت میں آرام ہی، یعنی ساتھ میں بولو نا، جنت میں آرام ہی. کہاں پڑھو نا میرے ساتھ میں پڑھو، جنت میں آرام ہی آرام. ان للمتقین مفازا حدائق وعنبا وکواعب ترابا وکأسا دہاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے مجھ سے ڈرنے والے میرے بندے، ایمان والے بندے جنت میں کامیاب ہو جائے گا، بولو سبحان اللہ. جنت میں باغات بھی ہوں گے، بولو سبحان اللہ. جنت میں میوے بھی ہوں گے، بولو سبحان اللہ. جنت میں حوریں بھی ہوگی، بولو سبحان اللہ. جنت میں شراب کا جام جام سے ٹکرائے گا، بولو سبحان اللہ. جنت میں نہ کوئی کسی کو گالی دے گا، نہ کوئی کسی کو تھپڑ مارے گا. اللہ فرماتے آجا جنت میں آجا. زمین میں تو نے مصطفیٰ کے دامن کو تھام لیا، میں نے آسمانوں کے اوپر جنت الفردوس کا فیصلہ کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جانا سب کو جنت میں جانا نا. حور چاہیے حور؟ کون بہت زور سے بولا؟ ایسا لگا ابھی سیٹی بھی بجی اس کی. ہاں جانا جنت میں حور چاہیے. مولانا ایوب جب میں گجرات میں حور کا بولتا ہوں نا، جوان اتنا جلدی نہیں، بڈھے بڈھے نہیں چاہیے تو ہاں بولو، نہیں چاہیے تو منع کرو. جنت میں حور چاہیے اور حور ہے نا؟ ہاں یا نا؟ اللہ نے فرمایا نا، پڑھے میرے ساتھ میں پڑھے سورہ رحمان، اور سورہ رحمان تو قرآن کی دلہن، بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ نے فرمایا حور مقصورات فی الخیام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. پڑھو فبأي آلاء ربكما تكذبان. ارے میرے اتھڑا نا، اتھڑا اتھڑا والوں، جب ہم جنت میں جائیں گے نا تو اللہ بلائیں گے، آ میرا بندہ ادھر آ، حور چاہیے حور؟ یو وانٹ حور؟ تو کہے گا ہاں اللہ چاہیے، حور چاہیے. اللہ فرشتے کو کہیں گے پردہ اٹھاؤ، بولو سبحان اللہ. آپ پردہ اٹھا، سامنے حور. اے اتھڑا والوں میری طرف دیکھنا، یہ دیکھتا ہی رہے گا، بالکل گردن نہ ادھر نہ ادھر، نہ ادھر نہ ادھر. تھوڑی دیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میرے جنتی بندہ کیا ہوا کیا؟ اللہ اوکے بالکل اللہ، ایسے زلفیں، ایسے کپڑے، ایسی خوشبو، ایسی خوبصورتی، اللہ تیری قسم میں نے کبھی نہیں دیکھا، کبھی نہیں دیکھا. معلوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت پوچھیں گے تیری بیوی کو بلاؤ. بولو نا اتھڑا والو، کیا جواب دو گے؟ ہاں یا نا؟ بہت سدھرے ہوئے ہو. مولانا ایوب اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے یور وائف، تیری بیوی کو بلاؤ. کیا کہے گا معلوم؟ اللہ یہ برابر ہے. اللہ کائے کو بیوی کی بات کر رہے ہو؟ اللہ کہاں اتھڑا میں 50 سال نکالا، وہاں کٹ کٹ، اب یہاں بھی کٹ کٹ. کہا ہے کہیں جنت پھر؟ اللہ بیوی کی بات نہیں ہے. پھر واپس وہ حور کو دیکھنے لگے گا، بولو ایسی گردن ہوگی اس کی، نہ ادھر نہ ادھر. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے میرا بندہ ایک بار پھر بتا دینا تیری بیوی کو بلاؤں. تو کہے گا اللہ ایسے کوئی ضرورت تو نہیں ہے اور اس وقت کوئی انٹرسٹ بھی نہیں ہے. پھر اللہ پوچھیں گے سوچ لینا میرا بندہ، بلاؤ تیری بیوی کو بلاؤ. تو کیا کہے گا معلوم؟ اب اللہ آپ کہہ رہے تو بلاؤ، لیکن کہیں اور کھڑا کرنا، یہاں نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے چلو پردہ اٹھاؤ. اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے پردہ اٹھاؤ. اب
جب اپنی بیوی کو دیکھے گا. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ نے جو خوبصورتی حور کو دی ہوگی اس سے 70 گنا زیادہ, ایک روایت میں 700 گنا زیادہ اللہ ہماری بیوی کو خوبصورتی عطا کرے گا. سبحان اللہ سبحان. اب جب پردہ اٹھے گا اور وہ بیوی کو دیکھے گا, اللہ پوچھیں گے کیا کرنا ہے؟ اللہ پوچھنے کی بات ہے, اتھڑا میں 60 سال نکالے یہاں بھی نکال لیں گے. سبحان اللہ. پھر اللہ کہیں گے اب تیری بیوی حور سے بات کرے گی. تیری بیوی, حضرت عائشہ فرماتی ہے وہ مکالمہ بھی بڑا عجیب مکالمہ ہوگا, لیکن ابھی میں نہیں سناؤں گا, سب ابھی سنا دوں گا تو پھر بعد میں اجمیر کون بلائے گا, اتھڑا کون بلائے گا. لیکن وہ بھی سننے جیسا ہے کہ ہماری بیوی حور کو کیا کہے گی, پھر کیا کہے گی, پھر کیا کہے گی. اور آخر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَغَلَبْنَهُنَّ وَاللَّهِ, ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم حوریں ہار جائے گی, ہماری بیوی جیت جائے گی. بولو سبحان اللہ سبحان. اس لیے جو ہے اسی کو سنبھال لو, وہی کام آنے والی ہے. خیر, جنت میں جانا یہ میں نے اس لیے سارا سنایا, پھر وہی سوال میری سوئی وہیں اٹکتی ہے, بھائی جنت میں جانا ہاں یا نہ؟ جی. دونوں ہاتھ اٹھا کر بولے جنت میں جانا. چلو بعد میں کبھی اتھڑا آنا ہو نہ آنا ہو, زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں, لیکن اللہ کی قسم اب 4 باتیں بتاؤں گا. کتنی باتیں؟ انشاءاللہ. کتنی باتیں؟ اور علماء کے بیچ میں قسم کھا کر کہتا ہوں اگر یہ 4 بات پر میں نے آپ نے عمل کر لیا, آج یہ اتھڑا کے میدان میں ہم جمع ہیں, کل ہم جنت الفردوس میں بھی جمع ہو جائیں گے انشاءاللہ. کتنی باتوں پر عمل کرنا ہے؟ پورا مجمع بولے گا کتنی باتوں پر عمل کرنا ہے؟ 4. بس 4 باتیں, یہاں سے ہم چلے انشاءاللہ. اتھڑا میں ملاقات ہوئی تو ٹھیک ہے, ورنہ حوض کوثر پر ملاقات کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور اگر اللہ نے چاہا تو جنت الفردوس میں ہم سب ملاقات کریں گے. تب یاد کریں گے کہ قاری مدنی آئے تھے, ہم بھی بیٹھے تھے, اور 4 باتوں کو کہا تھا, ہم نے عمل کر لیا, اللہ نے جنت الفردوس کا فیصلہ کر دیا. سبحان کون اللہ. کون تیار ہے بھائی 4 باتوں پر عمل کرنے کے لیے؟ کون کون تیار؟ سب تیار ہے نا ماشاءاللہ. اب بیان شروع ہو رہا ہے. اب تک کیا ہوا وہ تو اللہ ہی بہتر جانے کیا ہوا. بیان اب شروع ہو رہا ہے. کتنی باتوں پہ عمل کرنا؟ دیکھو میں جلدی جلدی بتاؤں گا سب سے, کیونکہ مولانا ایوب صاحب نے 1.5 گھنٹہ بولے نا, اب 1.5 گھنٹہ بولنا ہی پڑے گا تو کھانا کھلائیں گے. بڑا معاملہ رہتا ہے بھائی. میرے کو کوئی ایسے کھانا نہیں کھلاتا بغیر بیان کے, 30 سال کا تجربہ ہے. اچھا کبھی کبھی تو کہیں گے مولانا کوئی بات نہیں کھا کر تو جاؤ. اب کھانے گیا, وہاں پہلے سے کرسی لگی ہوئی ہے. لیکن خیر ہم 4 باتوں پر آئیں گے. بولو آئیں گے انشاءاللہ. سب عمل کریں گے. بولو عمل کریں گے انشاءاللہ. آپ کو میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے نا؟ تو عمل کریں گے انشاءاللہ. کتنی باتیں؟ جس میں سب سے پہلا کام یقین بنا لو کرنے دھرنے والا کون؟ پورا مجمع بولو نا, یقین بنا لو کرنے دھرنے والا کون ہے؟ پورا مجمع ساتھ میں بولے گا. ہم سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ بولو اللہ ہی. ہمیں کھلانے والا کون؟ اللہ. ہمیں پلانے والا کون؟ اللہ. آسمان و زمین کا بنانے والا کون؟ اللہ. عرش و فرش کا بنانے والا کون؟ اللہ. ارے امیر بنانے والا کون؟ اللہ. غریب بنانے والا کون؟ اللہ. عزت دینے والا کون؟ اللہ. ذلیل کرنے والا کون؟ اللہ. رات کو دن میں, دن کو رات میں بدلنے والا کون؟ اللہ. ہم زندے کو مردہ پھر مردے کو زندہ کرنے والا کون؟ اللہ. ارے میرے پیارو یہ رات کا اندھیرا آ گیا, پھر دن کا اجالا آ گیا, معلوم نہیں درمیان میں کتنے حالات آ گئے, مگر رات کا آنا دن کا جانا, دن کا آنا رات کا جانا. اللہ کی اتنی بڑی قدرت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے رات کا اندھیرا دیکھ لے. سبحان اللہ. اللہ فرماتے رات کا اندھیرا دیکھ لے, پھر دن کا اجالا دیکھ لے, غور سے دیکھ لے, اسی میں تجھے اللہ نظر آئے گا. سبحان اللہ.
آدمی سوچے کتنے حالات آ گئے ہمارے پردادا، پھر دادا، پھر ابا، پھر ہم، پھر ہمارے بیٹے، پھر پوتے، پھر نواسے نواسیاں، معلوم نہیں آتے جاتے رہیں گے، مگر دن کا آنا اور رات کے جانے میں کوئی چینجز ہو رہی ہے؟ نہیں۔ اللہ فرماتے رات کے اندھیرے میں کبھی سوچ کے دیکھ، کبھی دن کا اجالا دیکھ، غور سے دیکھے گا تجھے اللہ وہاں بھی نظر آئے گا۔ سبحان اور اللہ۔ یہ میں نہیں کہتا، قرآن میں لکھا ہے، پارہ نمبر 15، بولو پارہ نمبر 15۔ جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھے۔ اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے دن کا اجالا دیکھ لے، رات کا اندھیرا دیکھ لے۔ اللہ فرماتے میری قدرت کی دو نشانیاں ہیں، اندھیرا جانا، اجالا آنا، اجالا آنا، اندھیرا جانا۔ اس کو دیکھتا جائے گا خدا نظر آتا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو پہلی بات پر کون کون آ رہا ہے؟ بالکل یقین کرنے دھرنے والا کون؟ ایک سوال، اللہ کہاں ہے؟ میں آپ کو بہت پیاری بات بتا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ ہمارے آقا، بولو نا ہمارے آقا محمد الرسول اللہ، بولو صلی اللہ، ایک شخص آئے۔ اچھا اس زمانے میں وہ دیہاتی، بولو کون؟ صحابی ہے مگر دیہاتی ہے، بدو ہے، عربی ہے، گاؤں کے رہنے والے۔ اس زمانے میں گاؤں کے رہنے والے بڑا بڑا پگڑ پہنتے تھے، لمبا لمبا جبہ ہوا کرتا تھا۔ تو ایک دیہاتی آئے، اچھا آئے، ہاں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گئے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، آ کر بیٹھ گئے۔ اور آ کر وہ دیہاتی نے کیا پوچھا معلوم؟ میرے پیارے نبی ایک کویسچن، ایک سوال آپ کو پوچھنا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا پوچھو نا، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے جو سوال پوچھا نا، بڑا عجیب سوال پوچھا این اللہ، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ اچھا ہمارے نبی کے چہرے کا رنگ بدلتا، اس سے پہلے وہ دیہاتی کہتے ہوا قریب فنناجیہ بعید فننادیہ۔ کہا اللہ کے رسول میں اللہ کو مانتا ہوں، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اللہ کہاں ہے؟ اگر اللہ قریب ہے تو میں آہستہ آہستہ کہوں گا اللہ اللہ اللہ، اور اگر اللہ دور ہے تو میں بلند آواز سے کہوں گا او میرے پیارے اللہ، او میرے پیارے اللہ۔ بھائی قریب والے سے کیسے بات کرنے کا؟ آہستہ آہستہ۔ دور والے سے کیسے بات کرنے کا؟ بلند آواز سے۔ تو کہا اللہ کے رسول میں یہ پوچھنے آیا ہوں اللہ کہاں ہے؟ قریب ہے کہ دور ہے؟ قریب ہے تو آہستہ آہستہ اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے، دور ہے تو اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے۔ ہمارے نبی ابھی کوئی جواب دیتے اس سے پہلے حضرت جبرائیل آ گئے، بولو سبحان اللہ۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر پوچھا میرے مصطفیٰ کیا معاملہ ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا یہ دیہاتی آئے ہیں اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، قریب ہے کہ دور ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا آپ جواب نہ دے، اللہ نے خود جواب دے کر مجھے بھیج دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جواب دینے والا کون؟ اور آج بھی وہ جواب ہے قرآن میں، سورہ بقرہ پارہ نمبر 2، بولو پارہ نمبر، آج بھی جواب ہے، جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھے۔ اللہ نے جواب دے دیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے مصطفیٰ اعلان کر دو، کوئی بھی بندہ میرے بارے میں پوچھے، کوئی بھی بندہ اللہ جل جلالہ کے بارے میں پوچھے، اللہ نے فرمایا کہہ دینا میں قریب۔ بولو اللہ دور ہے کہ قریب؟ آواز نہیں آ رہی، بولو اللہ دور ہے کہ قریب؟ قریب۔ کتنے قریب؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ اللہ فرماتا میں بہت قریب ہوں، تیرے پکارنے میں دیر ہوگی مگر میرے عطا کرنے میں دیر نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا، وہ دیہاتی سے کہا اللہ قریب ہے، تم نے پوچھا تھا نا دور ہے کہ قریب ہے، تو بولو اللہ قریب۔ اچھا وہ دیہاتی اٹھنے لگیا، پھر واپس بیٹھ گئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں بیٹھ گئے؟ کہا آپ نے کہا اللہ قریب، ہمارے نبی نے فرمایا ہاں اللہ قریب، اللہ نے فرمایا میں قریب۔ کہا کتنے قریب؟ یعنی یہ بھی قریب ہے، مولانا ایوب صاحب بھی قریب ہے،
یہاں بیٹا نعمان بھی قریب ہے. اللہ قریب، مگر کتنے قریب؟ 1 قدم، 2 قدم، 10 قدم، 12 قدم، اللہ کتنے قریب؟ ہمارے نبی کوئی جواب دیتے، حضرت جبرائیل آ گئے. بولو سبحان اللہ. سبحان اور حضرت اللہ. جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا میرے پیارے مصطفیٰ کیا ہوا؟ کہا یہ دیہاتی پوچھ رہے اللہ کتنے قریب ہے. حضرت جبرائیل نے فرمایا جواب نہ دے، اللہ نے خود جواب دے دیا ہے. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. جواب کہاں پر ہے؟ پارہ نمبر 26. اب کون سے پارے میں جانا پڑے گا؟ پارہ نمبر. کیا جواب دیا اللہ نے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی میرا پتہ پوچھے میں قریب ہوں یا دور ہوں، کہہ دینا کہ میں قریب ہوں، لیکن کتنا قریب ہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تیرے سینے میں، تیرے ہارٹ میں، سینے میں جو دھڑکنے والی رگیں گے وہ تجھ سے اتنی قریب نہیں جتنا پیدا کرنے والا اس سے بھی زیادہ قریب ہے. سبحان اللہ. سبحان. میرے پیارو اللہ بہت قریب ہے. اسی لیے ہمارے اولیاء کرام فرماتے ہیں کبھی مراقبہ کر لے اور مراقبے میں گردن جھکا دے، دل کے آئینے میں خدا کی قدرت نظر آئے گی. بولو سبحان اللہ. تو میرے پیارو ایک یقین بناؤ بھائی، کرنے دھرنے والا کون؟ تو آج سے ارادہ کرو، مانگے تو کس سے مانگے؟ آواز نہیں آ رہی نا؟ بولو نا، مانگے تو کس سے مانگے؟ سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ میرے پیارو ایک بات بتاؤں، اگر اللہ ہماری مدد کرے کوئی ہم کو ہرانے والا نہیں، کوئی ہم کو ہرانے والا نہیں، کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھنے والا نہیں. لیکن اللہ فرماتے ہیں تم گناہ کرتے جاؤ گے، کرتے جاؤ گے، کرتے جاؤ گے، ایسا ذلیل کروں گا کہ پھر کوئی رحمت کا قطرہ پہنچانے والا بھی نہیں ہوگا. یہ قرآن میں لکھا ہے. میرے گھر کی بات ہوتی تو کینسل کر دیتا، لیکن اللہ نے فرمایا میں مدد کروں تجھے کوئی نہیں ہرائے گا، لیکن تو گناہ مت کرنا. گناہ کرے گا ایسا ذلیل کروں گا، ایسا رسوا کروں گا، گھر کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، جان کے اعتبار سے، آبرو کے اعتبار سے ایسا برباد اور تباہ کروں گا کہ پھر مدد کرنے والا. بولو یہ اللہ نے فرمایا يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اگر میں نے تمہاری مدد کر لی تمہیں کوئی ہرانے والا نہیں ہوگا، تم ہمیشہ جیتتے جاؤ گے، لیکن تم گناہ کرتے جاؤ گے، گناہ کرتے جاؤ گے. اللہ فرماتا میں تمہیں ذلیل کروں گا، میں برباد کر دوں گا، میں تباہ کر دوں گا. اور جس دن میں نے برباد اور تباہ کر دیا رحمت کا کوئی قطرہ پہنچانے والا. اور ہم گناہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے میرے پیارو؟ پہلا زمانہ تھا ہمارے باپ دادا بھی گناہ کرتے تھے، لیکن گناہ کو گناہ سمجھتے تھے. ہم گناہ کرتے ہیں، گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. قسم اللہ کی وہ کتنا نالائق بندہ ہوگا جو گناہ کو گناہ نہیں سمجھے گا تو توبہ کب کرے گا؟ اور اللہ کی قسم کھا کر بولو نا، گناہ کرتے ہیں نا ہم لوگ؟ ارے بولو نا. اچھا ایک بات میرے کو بتا دو، میں بہت جلدی دوسری بات پر آ جاؤں گا. اللہ سے ڈر لگتا ہم کو؟ آواز نہیں آ رہی ہے. کس کس کو اللہ سے ڈر لگتا ہے؟ اور اللہ سے ڈرنا بھی نہیں بولو نا، اللہ سے ڈرنا بھی. ایک دھوم مچانے والی آیت ہے. اللہ فرماتے میرا بندہ مجھ سے ڈر ڈر ڈر. ہم نے کہا اللہ ڈریں گے کیا ملے گا؟ اللہ فرماتے میرا بندہ ڈر تو صحیح، تو چاہے گا نہ چاہے گا میں موت کے وقت تجھے کلمہ نصیب کر دوں گا. اور یہ آیت نکاح کے خطبے میں بھی پڑھائی جاتی ہے، جمعہ کے خطبے میں بھی پڑھائی جاتی ہے تاکہ سب کے کان کھلے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ موت کے وقت کلمے کا فیصلہ کریں گے. پڑھو نا میرے ساتھ میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کلمہ پڑھنے والے میرے بندے اور بندیاں اللہ سے ڈرو. اللہ فرماتے یقیناً تو چاہے گا یا نہ چاہے گا موت کے وقت میں تجھے ایمان نصیب کر دوں گا.
ڈر لگتا نا اللہ سے، اور ڈرنا بھی ساتھ میں بولو نا، ڈرنا بھی۔ تو رات کو موبائل پر کیا ہوتا ہے؟ جوان جوان، بوڑھے بوڑھے۔ میرے کو سچ بتاؤ، یہ موبائل پہ رہنا، گناہ کرنا، یہ اللہ کا ڈر ہے؟ یہ پیارے نبی سے محبت ہے؟ یہ اللہ کے ولیوں سے محبت ہے؟ ہم یہاں اتنے قریب اجمیر میں کہ یہاں اللہ کے بہت بڑے ولیوں کے ولی خواجہ غریب نواز، خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ آرام فرما رہے۔ اللہ نے ایسے علاقے میں ہم کو چنا ہے کہ میں کبھی کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ لوگ ہجوم در ہجوم مکہ مکرمہ جاتے ہیں کعبۃ اللہ کا دیدار کرنے، لوگ ہجوم در ہجوم مدینہ منورہ جاتے روضہ مبارکہ کا دیدار کرنے کے واسطے، لوگ ہجوم در ہجوم بیت المقدس جاتے ہیں مسجد اقصیٰ کا دیدار کرنے واسطے۔ اس کے بعد اگر نمبر آتا ہے تو غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی کے علاقے کا نمبر آتا ہے، اور اسی علاقے میں رہ کر آدھی رات کو گناہ کرنے کا۔ موبائل میں عورت ہے سامنے، آدھا کپڑا پہنی ہے، ناچ رہی ہے، پیچھے گانا بج رہا ہے، اچھا دیکھ رہا ہے، مولانا دیکھ رہا ہے، 12 منٹ تک اس نے آدھے کپڑے میں ننگی عورت کو دیکھا۔ دیکھنے کے بعد رات کو 1 بجے اپنے دوست کو فون کرتا ہے، ہلو سو تو نہیں گیا؟ وہ کم بخت بھی کہتا نا سویا نہیں ہوں۔ کہا بہت اچھی کلپ آئی ہے، تیرے کو بھیجوں؟ وہ کہتا بھیج بھیج۔ اس نے لے کے بٹن دبایا، وہ ننگی عورت کی کلپ گئی۔ 12 منٹ کے بعد وہ فون کرتا، ہلو بہت اچھی بھیجا، دوسری آوے تو بھیج دینا۔ یہ اللہ کا ڈر ہے نا۔ اچھا میرے کو ایک بات بتاؤ اتھڑا والو، بہت سوچ کے بتانا کہ جس ننگی عورت کو آپ نے ناچتا ہوا دیکھا اور گاتے ہوئے دیکھا، آدھے کپڑے میں دیکھا، قسم کھا کر بولو اگر وہ ہماری بیٹی ہوتی، ہماری بہن ہوتی، ہماری بہو ہوتی، ہماری ماں ہوتی، ہماری بیوی ہوتی، کیا آپ دوست کو فون کر کے کہتے 10 منٹ میری بیٹی ننگا ناچ کرتی ہے دیکھ لے؟ اسلام نے ہم کو یہ سکھایا کہ کسی اور کی بیٹی کی عزت کو اچھالنا، اپنی بیٹی کی عزت کو بچانا، یہ ہمارا دھرم ہے، یہ ہمارا مذہب ہے۔ ارے میرے پیاروں کیا ہے یہ موبائل؟ کیا ہے؟ اللہ کی قسم بنانے والے نے بہت اچھا موبائل بنایا، ساری دوریوں کو ختم کر دیا، سارے کاموں کو آسان کر دیا، لیکن ہم کلمہ والے، مصطفیٰ کا دامن تھامنے والے، ہم اولیاء کرام کا دامن تھامنے والے، ہم نے موبائل پر زنا کیا، ہم نے موبائل پر چوری کی، ہم نے موبائل پر ویاج کا کاروبار کیا، ہم نے موبائل پر غیبت کی، ہم نے موبائل میں چغلی کی، ارے ہم نے موبائل پر لوگوں پہ الزام لگایا، موبائل پر تہمت لگائی، موبائل پر بلیک میل کیا، موبائل پر ہم نے گیم پر گیم کھیلا، موبائل پر ایپیسوڈ دیکھا، موبائل پر ہم نے ہزاروں درجے کی ننگا گری کی۔ یہ موبائل کی وجہ سے ہماری بیوی ہم سے ناراض ہو گئی، ہماری ماں ہم سے ناراض ہو گئی، ہمارے ابا ہم سے ناراض ہو گئے۔ بلکہ اتھڑا والوں پوری دنیا کا سروے کرو، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جتنی طلاقیں موبائل کی وجہ سے ہوتی ہے کسی اور وجہ سے نہیں ہو رہی ہے۔ موبائل حرام نہیں ہے، ارے پورا مجمع بولے موبائل حرام، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی نہیں، موبائل حلال 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 1001% موبائل حلال۔ مگر جس طرح ہم موبائل کا استعمال کرتے ہیں، جس موبائل میں زنا ہوتا ہو، جس موبائل میں غیبت ہوتی ہو، جس موبائل کی وجہ سے ماں رات کو روتی ہو، جس موبائل کی وجہ سے بوڑھے باپ کو دروازے سے نکالا جاتا ہو، جس موبائل کی وجہ سے گھر میں طلاق ہوتی ہو، کیا وہ موبائل ہمارے لیے حلال ہو گیا؟ میرے پیاروں کہاں ہے اللہ؟ یہاں۔ سچ بتاؤ اللہ کا ڈر اگر لگا ہوتا تو موبائل میں یہ گناہ نہیں ہوتے نا۔ آج سے کون کون تیار ہے ایک دم یقین کے ساتھ اللہ سے ڈریں گے انشاءاللہ؟ موبائل توڑنے کا، پھوڑنے کا، چھوڑنے کا، رکھو موبائل حلال ہے،
موبائل رکھو، فارمیٹ بدل دو میرے پیارو، خاص کر کے میرے ینگسٹرز، میرے جوانوں، پلیز پلیز اللہ کا واسطہ موبائل کا فارمیٹ بدلے، اس میں لاؤ علماء کے بیان، لاؤ درس قرآن، لاؤ درس حدیث، لاؤ ارے اس میں نظم لاؤ، نعت لاؤ۔ ارے میرے پیارو اگر آپ کو انٹرسٹ نہیں ہے تو آج کے زمانے کا سائنس کیا ہے، آج کا میڈیکل کیا ہے، آج کی کیمسٹری کیا ہے، آج کا بایولوجی کیا ہے، آج کا لاجک کیا ہے، آج کا سائنس کیا ہے، ارے ایجوکیشن نالج موبائل میں لاؤ، اتنا لاؤ کہ جو موبائل کل تک ہم کو جہنم میں لے جانے والا آج ایجوکیشن موبائل میں ہے، اللہ کی قسم یہی موبائل ہم کو جنت میں لے کر چلا جائے گا۔ کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے بھائی ماشاءاللہ۔ کتنی دیر ہو گئی میرے کو بولتے بولتے؟ 1 گھنٹہ ہو گیا مولانا، آدھا گھنٹہ باقی پھر کھانا نا۔ چلے گا نا؟ کیونکہ میں جب کرسی پر بیٹھتا نا پھر میرے کو پتہ نہیں چلتا میں کرسی سے چپکتا یا کرسی میرے سے چپک جاتی ہے۔ آپ کو سمجھ میں تو آ رہی نا بات؟ تو چلو ایک بات ہو گئی، پورا مجمع بولے یقین کے ساتھ، کرنے دھرنے والا کون؟ کس سے ڈریں گے؟ بولو کس سے ڈریں گے؟ تیار ہے اللہ سے ڈرنے کے لیے؟ تیار ہے نا؟ دیکھو گناہ سامنے آتا ہے، گناہ سامنے آتا ہے۔ بھائی آپ مارکیٹ میں گئے، گناہ سامنے آیا، اب کیا کرو معلوم؟ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، یہ کہہ کر اپنی گردن جھکا دو۔ اللہ فرماتے میرا بندہ پوری رات تہجد میں جنت نہیں دیتا، یہ گردن جھکانے پر میں نے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ یہ میں نہیں کہتا، قرآن میں لکھا ہے۔ کہاں پہ لکھا؟ قرآن میں، اما پارہ 30ویں پارے میں اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ تو گھر میں ہوگا یا باہر ہوگا، میرے ڈر سے تو نے گناہ چھوڑ دیا، صرف اس لیے چھوڑ دیا کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ فرماتے یہاں گناہ چھوڑتا جائے گا، وہاں جنت کا دروازہ کھلتا چلا جائے گا۔ میرے پیارو پہلی بات پر تیار؟ لا الہ۔ چلو دوسری بات پر آ جائے، جلدی جلدی چلنا نا، ہم کو دوسری بات پر آ جائے۔ میں بالکل پوائنٹ پر آ جاتا ہوں کیونکہ ماشاءاللہ ہم اتھڑا میں اور بالکل خانقاہ اور درگاہ کے قریب ہے ماشاءاللہ۔ پورا مجمع ساتھ میں کہے مصطفیٰ کا دامن۔ بس اتنا آہستہ سے، ارے بلند آواز سے بولو نا، مصطفیٰ کا دامن۔ پورا مجمع ساتھ میں بولے گا، ہمارے نبی سے بڑھ کر، ساتھ میں بولو نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ اچھا میں جو بولوں وہ بولیں گے آپ لوگ؟ ساتھ میں بولو نا، مصطفیٰ کا دامن۔ اب ساتھ میں بولنا شروع کرو، ہمارے نبی وہ نبی، بولتے جاؤ، ہمارے نبی وہ 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 نبی۔ اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی، انگلی مبارک سے اشارہ کرے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے، آدھا ادھر ہو جائے آدھا۔ ایسا ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ ابھی وہ بچے نے بھی یہی پڑھا نا، آدھا ادھر آدھا ادھر۔ مولانا میرے کو بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، میں ایک مرتبہ اپنے گھر کے ٹیریس پر، گھر ہوتا نا گھر، اس کے ٹیریس پر بیٹھا تھا، میری بیوی بھی بیٹھی تھی بازو میں۔ اب میں بیوی کو ٹائم بہت کم دے پاتا ہوں کیونکہ ہر وقت سفر میں رہتا ہوں۔ اب اس دن وہ بھی بیٹھی تھی، میں بھی بیٹھا تھا، آسمان پر چاند، میں نے یوں کیا، یوں کچھ ہوا، پھر میں نے 4 انگلیوں سے کیا یوں، بولو کچھ ہوا؟ نہیں ہوا۔ تو پھر میں نے دونوں ہاتھوں سے یوں کیا، جب دونوں ہاتھوں سے کیا تو میری بیوی نے دیکھا، مجھے کہا کیا کر رہے ہو؟ ان کا لہجہ ایسا ہی ہوتا ہے، کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا وہ چاند کے ٹکڑے نہیں ہوتے، میرے نبی نے انگلی مبارک سے اشارہ کیا، آدھا ادھر آدھا ادھر، اس کے ٹکڑے نہیں ہو رہے ہیں۔ تو کہنے لگی ہاں ایک تو میں تھوڑی دیر کے لیے یہاں بیٹھی ہوں، وہ چاند کے پیچھے پڑے ہو، یہ چاند کو کون دیکھے گا؟ اور غصے میں چلی گئی۔ پھر کیا ہوا ہوگا وہ تو آپ کے گھر میں بھی ہوتا ہوگا، لیکن میں نے پھر پوچھا چاند، میرے نبی نے انگلی سے اشارہ کیا، 2 ٹکڑے ہو گئے، ہم نے دونوں ہاتھوں کو کیا، تمہیں کوئی فرق نہیں پڑا؟ چاند نے
یہ زبان نے لسان حال سے جواب دیا، قاری احمد علی تمہارے ہاتھوں سے ہمارے ٹکڑے نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ نے ہم کو مصطفیٰ کا غلام بنایا ہے۔ اللہ نے ہم کو مصطفیٰ کا، سب پورا مجمع ساتھ میں بولے گا، ہمارے نبی وہ نبی، بولتے جاؤ نا، ہمارے نبی وہ نبی، وہ نبی وہ نبی۔ اللہ کی قسم انگلی مبارک سے اشارہ کرے، چاند کے دو ٹکڑے ہو جائے، آدھا ادھر ہو جائے آدھا ادھر ہو جائے۔ اچھا اس پر بس یہ آگے چلنا، ساتھ ساتھ میں دینا، ساتھ بالکل اندھیرا، بولو بولو بولو، بالکل اندھیرا۔ ہمارے نبی سفر میں رات کا وقت، جیسا ابھی کیسا وقت ہے، بالکل اندھیرا، ساتھ میں بولنا، ہمارے نبی وہ نبی، بولتے جاؤ، ہمارے نبی وہ نبی، وہ 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 نبی۔ اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی، رات کے اندھیرے میں سفر کے اندر ہمارے نبی نے یوں اشارہ کیا، پھر دوسری مرتبہ اشارہ کیا، پھر تیسری مرتبہ اشارہ کیا۔ 1400 صحابہ فرماتے گئے، ہمارے نبی رات کے اندھیرے میں اشارہ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے، ڈوبا ہوا سورج بھی، ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان۔ ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر، تو چاند پر بھی حکومت، سورج پر بھی حکومت۔ ایک بات بتاؤں گا، آپ کا دل خوش ہو جائے گا، بتا دوں نا؟ جی مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑے، پکی بات نا، بالکل بولو نا، مصطفیٰ کا دامن۔ ابھی ہم سب کو بارش کی ضرورت ہے، جی اس پر میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اور کل کون سا دن ہے؟ بلکہ جمعہ شروع ہی ہو گیا۔ کہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں۔ ایک قسم کھا کر کہنا، ہمارے نبی کے خطبے سے بڑھ کر کوئی خطبہ ہوگا؟ آج کوئی عربی جاننے والا، اچھا عربی جاننے والا، جس کی زبان میں عربی کی فصاحت بلاغت ہو، وہ جب جمعہ میں منبر پر آئے تو سارے مجمع کو اچھا لگتا ہو، قاری صاحب نے کیا خطبہ پڑھایا۔ اچھا اگر کوئی حرم کے امام آ جائے، مکہ مدینہ کے امام آ جائے، ارے اتھڑا میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ملے، اتنے بڑے امام آئے ہیں۔ میرے دوستو، اگر حرم کے امام کا خطبہ اعلیٰ ہوتا ہے تو ہمارے مصطفیٰ کے جمعے کے خطبے کا کیا عالم ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بولو پورا مجمع بولو، کون سا خطبہ دینے آئے؟ چلو آپ جمعہ کا خطبہ دے رہے، جمعہ کا خطبہ شروع ہو گیا۔ ایک شخص آئے، یہاں سے یہاں تک کپڑا پہنے ہوئے، ناف سے کپڑا شروع ہوتا ہے، گھٹنے کے نیچے کپڑا ختم ہوتا، مطلب غریب ہے اور کہیں دور سے آئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ، الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ۔ ہمارے نبی کا خطبہ ہو رہا اور وہ آئے اور آ کر کہنے لگے، اللہ کے رسول دیر ہو گئی، خطبہ روک دو، خطبہ روک دو، خطبہ روک دو۔ آسان نہیں ہے امام کا خطبہ رکوانا، لیکن وہ صحابی آئے، ہمارے نبی نے خطبہ روک دیا۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے بہت دور سے آیا ہوں، کئی گاؤں والوں نے، بہت سے گاؤں والوں نے مل کر مجھے بھیجا ہے، لیکن ہمارے نبی نے فرمایا ہوا کیا؟ کہنے لگے اللہ کے رسول بارش نہیں ہو رہی ہے، اللہ کے رسول بارش نہیں ہو رہی ہے، اللہ کے رسول بارش نہیں ہو رہی ہے، اور اتنی خشکی آ گئی ہے کہ جانور مر گئے، بچے بلبلا رہے، عورتیں تڑپ رہی ہے، ہمارے پاس پانی کے قطرے قطرے کا معاملہ ہے۔ اللہ کے رسول مجھے کئی گاؤں والوں نے مل کر آپ کے پاس بھیجا، مگر آنے میں دیر ہو گئی۔ آپ کا خطبہ شروع ہو گیا، معاف کرنا میں نے آپ کا خطبہ رکوایا، لیکن بارش کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ میرے پیارو بولو سبحان اللہ، بولو اسی وقت ہمارے نبی نے دونوں ہاتھ اٹھائے، بولو سبحان اللہ۔ اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہم اسقنا غیثا مغیثا ہنیئا مریا اللہم صیبا نافعا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں مبارک ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہ پانی برسا دے، اللہ موسلا دار پانی برسا دے، اللہ نفع والا پانی برسا دے، زمین میں کھیتوں میں پانی پہنچا دے۔ بس ہمارے نبی نے یوں ہاتھ اٹھائے اور رکھے۔ صحابہ فرماتے اللہ کی قسم چلچلاتی گرمی، ہمارے نبی نے ہاتھ اٹھائے، رکھنے سے پہلے اللہ نے آسمان سے پانی برسا دیا۔ اتنا پانی برسا میرے اتھڑا والو، اتنا پانی برسا۔ یہ کون سا دن تھا؟ سنیچر کو بھی پانی، اتوار کو بھی،
پیر کو بھی، منگل کو بھی، بدھ کو بھی، جمعرات کو بھی، دوسری جمعہ تک بارش، یہاں تک کہ آج جمعہ کی نماز کے لیے چھپر لگائے گئے، کھجور کی چھالوں کے چھپر لگائے گئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے والے، اوپر صاحبان، ایک بڑی چھتری لگائی گئی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے آئے، مسلسل پانی برس رہا ہے، راستے میں پانی بہ رہا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، جو بھی خطبہ ہوگا ہمارے نبی دے رہے گے. وہی صحابی آ گئے. کون سے والے؟ گئے ہفتے والے. وہی کپڑا، وہی انداز، پورے بھیگے ہوئے. کہا اللہ کے رسول خطبہ روک دو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم وہی ہو نا جو اگلے ہفتے آئے تھے؟ تو کہا وہی ہوں. ہمارے نبی نے فرمایا کیوں آئے، آج کیوں آئے اور اتنی دیر؟ کہا اللہ کے رسول راستے میں پانی بھرا تھا، کبھی چلا کبھی سواری، کبھی چلا کبھی سواری، کبھی چلا کبھی سواری، آتے آتے دیر ہو گئی. ہمارے نبی نے پوچھا کیوں آئے؟ کہا روک دو. کیا روک دو؟ ارے بولو نا، کیا روک دو؟ ہمارے نبی نے بڑے تعجب سے پوچھا کیا روکنا؟ کہا اللہ کے رسول پانی روک دو، کیونکہ اب اگر 24 گھنٹے میں نہیں رکا ہمارے پورے کے پورے گاؤں بہہ جائیں گے، ہمارے جانور بہہ جائیں گے، ہم برباد اور تباہ ہو جائیں گے. اسی وقت بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، ہمارے آقا محمد الرسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں مبارک ہاتھ اٹھائے اور ہمارے نبی نے دعا مانگی، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الاکام وعلی الاجام وعلی الجبال وعلی الاودیت وعلی منابت الشجر. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اللہ پانی روک دے، اللہ اگر یہ پانی اتارنا ہے سمندروں میں جانے دے، جنگلات میں جانے دے، وادیوں میں جانے دے، صحرا میں جانے دے، اللہ یہاں پانی روک دے. صحابہ فرماتے اللہ کی قسم ہمارے نبی نے ہاتھ اٹھائے، دھواں دھار بارش ہو رہی تھی، ہاتھ رکھے ایسا لگا جیسے ہفتے میں پانی برسا ہی نہیں تھا. اور صحابہ فرماتے تعجب تو کب ہوا جب جمعہ پڑھ کے باہر آئے. بھائی بارش ہو تو باہر کیچڑ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بھائی بارش بند ہو گئی مگر 1.5-2 دن تک کیچڑ پڑا رہتا. صحابہ فرماتے ہم باہر آئے تو زمین سے بھی ایسی آواز آ رہی تھی جیسے پانی برسا ہی نہیں ہے. بولو سبحان اللہ. اب سننا، برابر سننا، اب برابر سننا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز پڑھائی. اچھا جمعہ کی نماز کے بعد ظاہری بات ہے ملاقاتیں ہو رہی ہے، مصافحہ ہو رہا ہے، ہمارے نبی کے معانقے ہو رہے ہیں، ہمارے نبی کے مبارک ہاتھوں کو چوما جا رہا ہے، سب کچھ معاملے ہو رہے ہیں. ہمارے نبی دھیرے دھیرے مسجد نبوی کے باہر آ رہے ہیں. وہ صحابی کھڑے، کون؟ دیہات والے صحابی کھڑے. جب ہمارے نبی آئے تو قریب گئے اور جا کر کہا انت تحکم علی السماء یا رسول اللہ. کہا اللہ کے رسول سمجھ میں آ گیا، آسمان پر حکومت کر رہے ہیں، آسمان پر حکومت کر رہے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ای حکومت، کون سی حکومت؟ کہا اللہ کے رسول حکومت نہیں تو کیا، ایک ہفتے کا آ تو پانی آ گیا، دوسرے ہفتے کا جا تو پانی. ہمارے نبی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. سارے صحابہ کو جمع کیا، فرمایا یہ دیہات والے یہ کہتے میں آسمان پر حکومت کرتا، معاملہ ایسا نہیں ہے، معاملہ ایسا ہے اللہ کا فیصلہ ہے، میں زمین پر بولتا ہوں اللہ آسمان پر فیصلہ کر دیتا ہے. معاملہ آسمان کا اور زمین کا نہیں ہے، کھیتوں کا اور بارش کا نہیں ہے، چاند اور سورج کا نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا فیصلہ ہے کہ میرے مصطفیٰ تم زمین پر کہتے جاؤ گے میں آسمان پر فیصلہ کرتا جاؤں گا. اور میرے دوستو پھر یہ آیت آ گئی قرآن پاک میں، میرے نبی کہتے جاؤ، بولتے جاؤ، فرماتے جاؤ، زبان تمہاری ہوگی، فیصلہ اللہ کا ہوگا. ہے نا قرآن میں، ہے نا؟ جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو. اللہ نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، پڑھو نا بھائی پڑھو نا. اللہ نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ یوحیٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا مصطفیٰ کہتے جاؤ، فرماتے جاؤ، بولتے جاؤ، زبان تمہاری ہوگی، فیصلہ.
میرے پیارو پھر بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. اللہ کی قسم کھا کر کہو ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا، اور ہمیں کسی نبی کی ضرورت بھی، ہمیں کسی قرآن کی ضرورت بھی. ہمارے نبی آخری نبی. ساتھ میں بولو ہمارے نبی. یہ عقیدے والی بات ہے، مضبوط کرو. ہمارے نبی بولو آخری نبی. نبوت کا دروازہ بند، ولیوں کا دروازہ کھلا. قیامت تک ولی آتے رہیں گے. بولو سبحان اللہ. لیکن کوئی نبی آنے والا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. ساتھ میں بولو نا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. چلو میں دوسری بات پر آ رہا ہوں. پورا مجمع بولے گا مصطفیٰ کا دامن. بلند آواز سے ہاتھ اوپر کر کے بولے مصطفیٰ کا دامن. ارے بلند آواز سے کہو محبت کرتے تھے، کرتے ہیں، اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے. پکی بات نا. کون کون محبت کرتا؟ ہاتھ اوپر کرو. بولو محبت کرتے، کرتے، اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے. پورا مجمع بولے مصطفیٰ کا دامن. میرے کو بتاؤ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی خوبصورت کوئی آئے گا؟ کوئی تھا؟ کوئی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. کہاں؟ یہاں میرے کو نہیں معلوم اتھڑا میں کیا ہوتا یا اجمیر میں کیا ہوتا، میرے کو نہیں معلوم. میں پہلی مرتبہ آیا. لیکن ہمارے گجرات میں ایسا ہوتا ہے، موبائل پر اندر اندر دیکھ کے مسکراتا ہے. پھر تھوڑی دیر میں کیا کرتا ہے معلوم ہے؟ اپنا تھوڑے بال وال بناتا ہے. پھر کیا کرتا ہے؟ گھر میں جا کے تھوڑا کچھ کریم وریم لگاتا ہے. تو کوئی اس کا دوست اس کو پوچھتا بھی ہے کیا ہوا؟ کم بخت 4 دن تک نہاتا نہیں تھا اور ابھی ہر گھنٹے میں بال بنا رہا ہے، ہر گھنٹے میں تو کریم لگا رہا ہے. دھیرے سے کہتا ہے تیرے کو بولتا ہوں کسی کو نہیں. وہ جو ہے نا لڑکی، اس نے مجھے آئی لو یو لکھا ہے. اس نے لکھا یو آر لکنگ اسمارٹ. میرے دوستو ایک لڑکی کے لکھنے سے ہمارا رہن سہن بدل گیا. قربان جاؤ میرے دوستو مصطفیٰ پر. مکے میں ہو یا مدینے میں ہو، کسی نے نہیں کہا تم خوبصورت ہے. پیدا کرنے والے نے فرمایا تجھ سے بڑھ کر میں نے کسی کو بنایا ہی نہیں ہے. جب اوپر والا کہہ دے کیا شان ہوگی. پڑھو نا اوپر والے نے کیا فرمایا. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها. اللہ فرماتے میرا مصطفیٰ تجھے نکلنے والا سورج کہہ دوں. بولو سبحان اللہ. تجھے 14ویں رات کا چاند کہہ دوں. سبحان اللہ. تجھے دن کا اجالا کہہ دوں. بولو سبحان اللہ. اللہ فرماتے میرے مصطفیٰ تیرے بال مبارک اتنے پیارے پھیلا دیتا ہے. دن کا اجالا نظر آتا ہے، سمیٹ لیتا ہے. رات کی چاندنی نظر آتی ہے. بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر بڑی خوبصورت محبت آپ لوگ کرتے کرتے تھے، کرتے کرتے. میں جہاں بھی جاتا ہوں یہی جواب مانگتا ہوں. ورنہ خالی پوچھو نا محبت کرتے ہو، ہاں بولتے میرے کو بہت غصہ آتا ہے. یہ کوئی عام محبت نہیں ہے. بولو محبت کرتے تھے، کرتے کرتے. کون کون محبت کرتا؟ ذرا کس کے ہاتھ اوپر کر کے بولے مصطفیٰ کا دامن. اب بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. سب محبت کرتے ہیں ایک دم پکی. ماں بہنیں بھی بیٹھی ہے نا تو بولنا اچھا نہیں لگتا، لیکن خیر بول دیتا ہوں. داڑھی داڑھی کوئی آبجیکشن نہیں. سیدھے ڈائریکٹ میرے سوال کا جواب دو. ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی؟ اچھا یہاں ہم دیکھتے کسی کے چہرے پر بالکل داڑھی نہیں، بالکل کلین شیو. جب اس کو میں دیکھتا ہوں نا میں کہتا ہوں استغفر اللہ. اور جن کی داڑھی ہے سبحان اللہ بولو. لیکن اکثر لوگ ایسی چھوٹی پٹی داڑھی رکھتے. میں کہتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ آپ کو معلوم ہے میں جس وقت انگلینڈ میں تھا
इंग्लैंड में, यूके में था, तो एक मैं ऐसे ही अपनी गाड़ी से उतरा, एक दूर से दौड़ता दौड़ता है, मुझे कहता ओ कारी अहमद अली, यू आर कारी अहमद अली। इतना घबराया हुआ, मैंने कहा कारी अहमद अली, कहा आई लव यू। और फिर मुझे क्या कहने लगा मालूम, मैं आपका बयान सुनता हूँ, मैं, मेरी बीवी, आई, माई किड्स, माई चिल्ड्रन, और आर लिसनिंग योर बयान। उसने मतलब बहुत देर तक, मैंने कहा बेटा कब से मेरा बयान सुनता, तो कहा 4 साल से। मैंने कहा 4 साल से बयान सुनता, दाढ़ी के बारे में नहीं सुना? तो उसने ऐसी पट्टी दाढ़ी रखी थी जैसे यहाँ भी बहुत से उथड़ा में रखी है, तो उसने कहा है ना मौलाना दाढ़ी है ना। मैंने क्या क्यों 4 साल से तेरे इलाके में बारिश नहीं हो रही? अब सुनना, जवाब सुनना, बहुत पते का जवाब है। उसने मुझे क्या कहा, मौलाना है ना दाढ़ी। मैंने कहा ये दाढ़ी नहीं चले, ये जो तूने पट्टी दाढ़ी रखी वो नहीं चले। तो मुझे कहता मौलाना यू डोंट नो, दिस इज अ साइन ऑफ इस्लाम, अ सिग्नेचर ऑफ ईमान। मुझे कहता मौलाना ये तो एक इस्लाम की निशानी है, ईमान की निशानी है, इसको लंबी करने की जरूरत नहीं, जितना रख लिया मामला हो जाएगा। और फिर मुझे कहता मौलाना यू डोंट नो, दिस इज ओके। मैंने कहा यू डोंट नो, दिस इज ओके। आज तो माशाल्लाह उसकी इतनी बड़ी दाढ़ी है, अब मुझे एयरपोर्ट पर लेने के लिए आता है, बड़ी खुशी होती है। लेकिन मैंने इसलिए सुनाया मेरे प्यारों, जो हमारे नबी का फैसला, उसके आगे कोई फैसला। दाढ़ी रखोगे ना, रख लेना भाई, नाराज तो नहीं होंगे तो क्या करोगे, कुछ भी नहीं कर सकते ना। तो सुनाओ, एक बात सुनाओ, रखोगे दाढ़ी, रखोगे इंशाअल्लाह? कौन कौन रखेगा, हाथ ऊपर करे। हाँ अच्छा, मैं क्यों रखने के लिए कहता हूँ मौना, कहूँ नाराज तो नहीं होंगे? नहीं लोग, वो 3 जवान थे, कितने, साथ में बोलो ना कितने? 3 जवान, बिल्कुल क्लीन शेव, टी शर्ट, जीन्स, परफ्यूम वर्फ्यूम, वॉच भी बड़ी शानदार, यहाँ तक का टी शर्ट जीन्स पहने, क्लीन शेव। वो 3 जवान यूँ ऐसे चले जा रहे, वहाँ कुछ औरतें बैठी हुई है। अब वो औरतें इनको देख रही है, औरतों को देख रहे, औरतें इनको देख रही है, औरतों को देख रहे, औरतें इनको देख रही, औरतों को देख रहे, और ये जा भी रहे, आ भी रहे। वो औरतें भी बैठी है, आपको मालूम होगा कभी 3-4 औरतें जमा हो जाती है, सब्जी वब्जी काटती रहती है, फ्रूट काटती रहती है, और अल्लाह और रसूल का जिक्र करती है। उथड़ा में पूरी पंचायत शुरू हो जाती है, किसका क्या हुआ, अपना क्या हुआ उसकी फिक्र नहीं। तो औरतें बैठी है, 3 जवान क्लीन शेव, बिल्कुल चिकना गाल, जा रहे, औरतें इनको देखे, ये औरतों को देखे। इतने में असर की नमाज हुई, मस्जिद के इमाम साहब आए। अब वो इमामा, लंबा कुर्ता, हाथ में तस्बीह, जेब में मिसवाक, वो इमाम साहब बाहर निकले। वो औरतें जो बैठी थी ना, फौरन घर में दौड़ी, एक दूसरे को कहकर मौलाना आ गए, इमाम साहब आ गए, हजरत आ गए, घर के अंदर दौड़ गई। 3 जवान ने देखा कि ये औरतें अभी तक बैठी थी, क्यों चली गई? तो मालूम है मौलाना आए तो चली गई। ये तीनों जवान मौलाना के पास गए, मौलाना यू आर लुकिंग डेंजर, समझ रहे हो? मौलाना यू आर लुकिंग वेरी डेंजर, यानी मौलाना कितना भयानक दिखता है। हम आधे घंटे से जा रहे, आ रहे, औरतें हमें देख रही, हम औरतों को देख रहे, औरतों के ऊपर कोई फिक्र नहीं थी। मौलाना आपका चेहरा कितना डेंजर भयानक है कि तुम्हें देखकर वो सारी औरतें भाग गई। वो मौलाना थे, कहने लगे उनको अभी पता चला कोई मर्द आया हुआ है, उनको अभी पता चला। बोलो कोई? पहले 3 कौन थे? तो बच्चे भी नहीं थे, न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। अच्छा, मेरे को पूरा यकीन है मौलाना मजमा दाढ़ी रखेगा इंशाअल्लाह, कि अब जो मैं बात बोलने आ रहा हूँ ना, बहुत प्यारी बात, और उस पर बात ख़त्म करेंगे इंशाअल्लाह। मैंने शुरू में 4 बातों का वादा किया था, 2 पर बात ख़त्म करेंगे, 2 आइंदा सफ़र के लिए बाकी रखेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन ये बहुत प्यारी बात है। आप सब ने अल्लाह के वली का नाम सुना होगा, ख्वाजा मजज़ूब, साथ में बोलो, ख्वाजा मजज़ूब। वो बहुत बड़े शायर भी थे। वो मालूम क्या करते थे, देखो मेरी तरफ देखना, आप भी करो, वो ऐसा दाढ़ी पकड़ते थे, पकड़ो, और क्या कहते थे मालूम? अल्लाह ने माफ़ कर दिया, अल्लाह ने माफ़ कर दिया, अल्लाह ने माफ़ कर दिया। दाढ़ी पकड़ते थे और कहते थे अल्लाह ने माफ़ कर दिया। अब एक मर्तबा उनके सारे मुरीद जमा हुए, कहने लगे हजरत ये कौन सा अमल है, ये कौन सा अमल है कि दाढ़ी पकड़े
اللہ نے معاف کر دیا. اس کا مطلب نماز وماز نہیں پڑھنے کا، داڑھی پکڑ لینے کا، اللہ نے معاف کر دیا. حضرت خواجہ مجذوب اللہ کے ولی تھے، آنکھوں میں آنسو آئے. کہا ایسا معاملہ نہیں ہے، میں تصور کرتا ہوں کہ قیامت قائم ہو گئی. بولو سبحان اللہ. کہا میرے دل و دماغ میں ایک خیال آتا ہے قیامت قائم ہو گئی اور اللہ مجھے بلا رہے. خواجہ مجذوب کہتے ہیں اللہ مجھے بلا رہے اور مجھے بلا کر کہہ رہے کیا لے کر آیا، کیا لے کر آیا، کیا لے کر آیا. میں داڑھی پکڑ کر کہتا ہوں کچھ نہیں لے کر آیا، تیرے مصطفیٰ کا چہرہ لے کر آیا ہوں. اس پر اللہ کہتے میں نے معاف کر دیا. تو میں داڑھی پکڑ کر کہتا ہوں اللہ نے معاف کر دیا، اللہ نے معاف کر دیا، اللہ نے معاف کر دیا. تو یہ داڑھی کی وجہ سے میں اللہ کو کہوں گا کچھ نہیں لے کر آیا، تیرے مصطفیٰ کی نقل کر کے آیا. اب خواجہ مجذوب یہ تو شاعر تھے، بولو یہ انہوں نے پھر اپنی بات کو شعر میں لکھا. سنیں گے سب لوگ، سنیں گے انشاءاللہ. انہوں نے اپنی بات کو شعر میں لکھا. وہ کیا کہتے ہیں، میں تصور کرتا ہوں قیامت قائم ہو گئی. کس سے بات کر رہا ہوں؟ اللہ. بولو کس سے بات کر رہا ہوں؟ کیا کہہ رہا ہوں اللہ کو؟ تیرے محبوب کی. آپ بھی بولو نا صلی اللہ علیہ وسلم. خواجہ مجذوب اللہ کو کہہ رہے، کیا فرما رہے؟ تیرے محبوب کی، تیرے محبوب کی، تیرے محبوب کی شفاعت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی شفاعت لے کے آیا ہوں. حقیقت تو ہی بنا دے، صورت لے کے آیا ہوں. حقیقت تو ہی بنا دے، صورت لے کے آیا ہوں. تو میرے پیارو کرو گے نا مصطفیٰ سے محبت کرو گے نا انشاءاللہ. اور بھی بہت ساری باتیں دل و دماغ میں آ رہی ہے، لیکن میرے پیارو جتنا اتھڑا والوں نے میرے کو نچوڑا 30 سال میں کسی نے نہیں نچوڑا. مولانا ایوب تو واقعتاً پٹھان ہے کیا ہے اللہ بہتر جانے. اتنا نچوڑا، ورنہ میں جہاں جاتا ہوں ایک شرط ہوتی ہے میری. شرط یہ ہوتی ہے ایک بیان ہوگا، بھلے 2 گھنٹے کا ہوگا، 2.5 گھنٹے کا ہوگا، اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا. انہوں نے ماشاءاللہ، لیکن کل جو انہوں نے بیان کروایا اللہ کی قسم دل باغ باغ ہو گیا. خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، ان کے بالکل سامنے ہم نے جو بیان کیا اور انہی کی سیرت پر اور قرآن پاک پر بیان کیا. اللہ تبارک و تعالی حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی محبت نصیب فرمائے. آپ تو بہت خوش نصیب ہیں. ہم تو چلے جائیں گے کل انشاءاللہ، پھر اجمیر آنا ہوگا. کئی مرتبہ سوچنا پڑتا ہے اتنا لمبا سفر کرنا. آپ کا لیے تو باغ ہی باغ ہے. جب چاہا کچھ قدم بڑھائے، خواجہ کے دربار میں پہنچ گئے اور وہاں سے نہ جانے کتنی نسبتیں لے کر واپس آ جائے. آپ واقعتاً، میں نے مولانا سے کہا مولانا جی چاہتا میں بھی اجمیر میں رہ جاؤں، لیکن مولانا نے ایک بار بھی ہاں نہیں بولے مولانا میرے کو. اور میں نے کل ایک بات وہاں پر کہی تھی آپ کو، نہیں کہی تھی، وہ کہنا تھا لیکن وقت کے تقاضے پر نہیں کہا. میرے دوستو یہ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ولیوں کے ولی، کیونکہ یہ آئے نہیں ہیں. ارے بولو نا، یہ اجمیر آئے، یہ تو حج میں گئے تھے. حج میں گئے تھے وہاں خواب میں، پہلی رات خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معین الدین ہندوستان. بولو سبحان اللہ. معین الدین ہندوستان. ہاں ہندوستان کتنا پیارا ہوگا. ارے بولو نا ہندوستان کتنا پیارا ہوگا. ابھی 15 اگست گئی نا، میں نے سینہ ٹھوک کر کہا ہم ہندوستان کے قطرے قطرے سے محبت کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے. حالانکہ بہت علماء شہید ہوئے ہندوستان کو آزاد کرانے میں. 3 سال میں 14,000 علماء شہید ہوئے ہیں 3 سال میں. اس لیے میں کہتا ہوں ہزاروں ظلم کے باوجود، بولو نا ہزاروں ظلم کے باوجود ہم تبسم کرتے ہیں. تبسم یعنی مسکراتے ہیں. ہزاروں ظلم کے باوجود ہم تبسم کرتے ہیں، محبتوں کے ساتھ تکلم کرتے ہیں. تکلم یعنی بات کرنا. ہزاروں ظلم کے باوجود ہم تبسم کرتے ہیں، محبتوں کے ساتھ تکلم کرتے ہیں.
वतन से वफादारी का सबूत मांगते हैं, वो वतन से वफादारी का सबूत मांगते हैं, हम इसी वतन की मिट्टी से तयम्मुम करते हैं। मेरे दोस्तों, अगर वजू से हम पवित्र बनते हैं तो हिंदुस्तान की मिट्टी से भी पवित्र बन जाते हैं। इससे बढ़कर हिंदुस्तान से क्या मोहब्बत होगी और यहाँ की मिट्टी से इससे बढ़कर क्या मोहब्बत होगी। लेकिन मैं जो बात आपके सामने कर रहा था, क्या बात कर रहा था अभी? हाँ, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह आए नहीं, बोलो। पहली रात ख्वाब में देखा, अल्लाह के रसूल पाक साहब सब ने फरमाया, मोइनुद्दीन हिंदुस्तान। सुनना, आपकी आंख मुबारक खुली, मुरीदों को जमा किया, हिंदुस्तान। कैसा हिंदुस्तान? हम नैसाबुर के रहने वाले, क्या वहाँ पे ज़बान होगी, कपड़ा होगा, खाना होगा, पीना होगा। दूसरी रात फिर ख्वाब में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हमारे नबी ने फरमाया, मोइनुद्दीन हिंदुस्तान की तैयारी नहीं। अल्लाह के रसूल, आपका हुक्म है, बाकी मदीने में रहने का शौक़ है, मगर आपका हुक्म है तो हिंदुस्तान जाएंगे, लेकिन वहाँ का रास्ता भी नहीं मालूम, आपकी ज़बान भी नहीं मालूम। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कपड़े मुबारक से एक चमड़े का टुकड़ा निकाला, कहा ये नक्शा है, इसको देखते जाओगे हिंदुस्तान भी पहुँचोगे और करते कराते अजमेर तक पहुँच जाओगे। बोलो सुभान अल्लाह, यानी ये इलाके तक पहुँच जाएंगे। अच्छा, दूसरे दिन भी आपने सारे मुरीदों को जमा किया, नक्शा बताया, तो सारे मुरीदों ने कहा कि चलो फिर तैयारी करें, अल्लाह के रसूल का हुक्म है। फरमाया नहीं। तीसरी रात को जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर ख्वाब में आए, कहा मोइनुद्दीन अभी भी नहीं, क्या हुआ? कहा अल्लाह के रसूल, नियत करके आया था, अब मदीना छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, नियत करके आया था, आपका हुक्म है चला जाऊंगा, मगर इतना दूर हिंदुस्तान जाऊंगा, आपकी याद आएगी, मेरे मुस्तफ़ा आपकी याद आएगी, क्या करूंगा? आपकी याद आएगी, क्या करूंगा? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोइनुद्दीन आओ। ख्वाब में फरमाया आओ। हमारे नबी ने अपना हाथ मुबारक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के सीने मुबारक पर रखा, कहा जाओ हिंदुस्तान जाओ, जब भी मेरी याद आए गर्दन झुका देना, दिल के आईने में मोहम्मद का चेहरा नजर आएगा। गर्दन झुका देना, दिल के आईने में मोहम्मद का चेहरा नजर आएगा। इसीलिए हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के हालात पढ़ो, फरमाते लोग उम्रे पे जाते, हज पे जाते, आ जाते हैं, मैं यहाँ रहकर सुबह शाम मोहम्मद का दीदार कर लेता हूँ। मेरे प्यारो, इतने बड़े अल्लाह के वली कैसे बन गए अल्लाह के वली? एक वाकया सुनाकर बात खत्म करूँगा। इतने बड़े अल्लाह के वली कैसे अल्लाह के वली बने? आपको मालूम है, यही अजमेर की खानका में, यही अजमेर की खानका में 3 दिन ऐसे गुजरे हैं, आपने खाना पानी, नमाज पढ़ना, रोना, नमाज पढ़ना। अच्छा, उस ज़माने में ऐसा होता था, जब हजरत खाना नहीं खा रहे, हमारे पीर खाना नहीं खा रहे, तो सारे मुरीदों ने 1-2 वक्त का खाना खाया। फिर बाद में पता चला कि हजरत खाना नहीं खा रहे, न नाश्ते पर आ रहे, न दोपहर के खाने पर आ रहे, न रात के खाने पर आ रहे। अच्छा, रोज़े का भी मामला नहीं है कि चलो सहरी और इफ्तारी का मामला होता, यहाँ तो सहरी भी नहीं, इफ्तारी भी नहीं, सबको पता चलता गया कि हजरत खाना नहीं खा रहे। सारे मुरीदों ने कहा, जब हजरत नहीं खा रहे तो हम, वो पीर मुरीद का मामला अलग था। आज पीर बेचारा दस्तरखान पे नहीं पहुंचा, उससे पहले मुरीद की आधी रोटी खत्म हो गई। ये बैठे हैं हमारे फर्स्ट क्लास। अभी कभी कभी मौलाना आपके मदरसे की बात है, ये हमारा फारूक भाई बैठा था, कहा है ये मेरा नया मुरीद है, देखो कैसे कुर्सी पर बैठा, जैसे विराजमान होकर बैठा, कहीं शादी वादी करने बैठा हो ऐसा बैठा। तो मैं कल आपके मदरसे में बैठा था ना, तो इन्होंने एक मुर्गी की जो टांग का जो पीस होता है ना, वो निकाला। मैं समझा निकाल कर मेरी प्लेट में उतारेगा, तो खुद की प्लेट में उतार गया भाई। लेकिन फर्क है, उस जमाने का पीर भी ऐसा होता था तो मुरीद भी ऐसे होते थे। अब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, न सहरी, न इफ्तारी, न सुबह का खाना, न दोपहर का खाना, न रात का खाना, 3 दिन हो गए। आपके जो सबसे खास मुरीद थे ख्वाजा अबुल लैस, बोलो क्या नाम, वो करीब आए, कहा हजरत खा लो ना, खा लो ना। मुरीदीन नहीं खा रहे, इसमें कुछ बूढ़े भी है, बीमार भी है, मर जाएंगे, और फैसला कर लिया जब तक आप नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे, और बहुत परेशान है। और आप रोज़ा भी तो नहीं रख रहे कि सहरी इफ्तारी का मामला हो।
میرے پیاروں اجمیر والوں آپ کو مبارک ہو. یہی خواجہ معین الدین چشتی، خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنا پیارا جواب دیا. فرمایا کہہ دو میرے مریدوں کو کہو کہ کھانا کھائے، مجھ سے تو غلطی ہو گئی ہے، ایک گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی. تو خواجہ ابو اللیث کہنے لگے حضرت آپ سے غلطی؟ یہ خانقاہ، یہ چہار دیواری، اس میں آپ رہتے ہو، کیا گناہ کیا غلطی؟ سننا، خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا 3 دن پہلے عشاء کا وضو کر رہا تھا. بولو 3 دن پہلے عشاء کا وضو کر رہا تھا. وضو کرتے کرتے انگلیوں میں خلال کرنا بھول گیا. انگلیوں میں حالانکہ ہم وضو میں انگلیوں میں کتنی مرتبہ خلال نہیں کرتے، کیونکہ انگلیوں میں خلال کرنا یا تو سنت ہے یا مستحب ہے، کرو تو ثواب ہے، نہیں کرو تو بھی وضو ہو جائے گا. فرماتے 3 دن پہلے عشاء کا وضو کر رہا تھا، انگلیوں میں خلال کرنا بھول گیا. کہا اجمیر میں تھا، وضو کر رہا تھا، عشاء کا انگلیوں میں خلال کرنا بھول گیا. مدینے سے میرے نبی کی آواز آئی، معین الدین مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، میرے طریقے کو چھوڑتے ہو. مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، میرے طریقے کو چھوڑتے ہو. خواجہ معین الدین چشتی نے زور سے بھری کہا سب کو کہو کھا لو. جس کا نبی ناراض ہو اس کے اوپر کیا گزرتی ہوگی. اتنا کہہ کر آپ رونے لگے. ساری خانقاہ والوں نے غیب سے آواز سنی، ہمارے نبی کی آواز آئی، معین الدین کھا لو، مصطفیٰ بھی راضی، رب مصطفیٰ بھی راضی، مصطفیٰ بھی تم سے راضی، اللہ بھی تم سے راضی. کیا بھول گئے تھے؟ کیا ہے انگلیوں کا خلال کرنا؟ کیا ہے سنت یا مستحب؟ بھول گئے. کتنے دن کھانا نہیں کھائے؟ یہاں کتنے بیٹھے ہوں گے نالائق کم بخت. 15 دن سے فجر نہیں پڑی ہوگی. کتنے دن کھانا نہیں کھائے؟ اتنا ڈھونگے مولانا، اتنا ڈھونگے. خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے. پکڑ تو صحیح. یہ میں نے مائک پکڑ لیا، اب میں کہوں گا قاری احمد علی مائک نہیں چھوڑے گا، وہاں والا کہے گا ہاں پکڑا ہے، ہو سکتا ہے نہیں بھی چھوڑے کیونکہ پکڑا. اب ہم کہتے ہیں خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، محرم میں حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے. کوئی کہتا ہوگا پکڑ تو صحیح، پھر چھوڑنے کی بات کر. چہرے پہ داڑھی نہیں، 15 دن سے فجر کی نماز نہیں. اب معاف کرنا میرے پیاروں، ایک گناہ ہم کرتے ہیں نا. اجازت ہے بولنے کی تو میں تیسری بات بول کے بات ختم کر دوں کہ چوتھی بات بھی بول دوں، چاروں بات بول دوں. کہاں یہ دیکھو یہ چچا بہت اچھے بولے بول دے پھر جا. اتنا اچھا اشارہ کیا کہ بول دینے جا، کھانا وانا کھا نہ کھاتے رہے، کہا کیا بس تو جا. تو تیسری بات میں آپ کو بول دیتا ہوں میرے پیاروں، بہت جلدی بولتا ہوں، آپ لوگ ذرا غور سے سننا میرے پیاروں. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اجمیر، درگاہ، خانقاہ سب ماشاءاللہ. اور اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں 30 سال میں بہت مدرسے میں گیا، مگر یہ جو ادارہ دعوت الحق مولانا ایوب صاحب آپ کے مدرسے میں آیا، میں نے ہمارے ساتھیوں کو کہا بہت سارے مدرسوں میں گیا، لیکن اور سارے مدرسوں میں نے دیکھا، بلکہ پوری دنیا کو میں دیکھتا، بہت سارے کہتے قاری احمد علی ہم آپ کے فین ہو گئے. میں نے آ کر کہا مولانا ایوب یہاں آ کر میں آپ کا فین ہو گیا. اور میں نے آج صبح میں مدرسے میں کہا، بہت سارے مدرسوں میں گیا، امتحان لینا، جلسوں میں بیان کرنا، میں نے وہاں کے محتمم صاحب کو دیکھا، کسی محتمم کو دیکھا بہت جمال، بچہ کچھ بھی کر رہا، وہ بھی کچھ کر رہے، بچہ کچھ کر رہا. مجھے کہنا پڑا مولانا تھوڑا بچوں کو سدھارو تو صحیح. مطلب ہے کہ محتمم میں جمال، اور کسی مدرسے میں نے دیکھا محتمم میں جلال. اتنا جلال، تھوڑی دیر میں اٹھ جا، بیٹھ جا، کھڑے ہو جا، چلے جا، آ جا. کسی محتمم میں نے جمال دیکھا، کسی محتمم میں جلال دیکھا. مولانا ایوب میں کمال ہی کمال دیکھا. میں ہر بیان میں جاتا ہوں نا، بیان کے بعد قرات صبا پڑھتا ہوں. قرات صبا بہت محنت لگتی ہے. قرآن کو قرات صبا میں علماء جانتے ہیں، قرات صبا عاشرہ بہت مشکل ہوتا ہے، ادائیگی بہت مشکل ہوتی ہے. اس میں امالہ صغرا، امالہ کبرا، نافع، بخالون، جورش، بڑا عجیب و غریب محنت کرنے والا ہوتا. لیکن یہاں کر میں حیران ہو گیا جب میں نے ہماری ایک بچی کو دیکھا، شاید 14-15 سال کی بچی ہوگی، جنہوں نے سورہ فاتحہ قرات صبا میں سنایا. میں حیران ہو گیا. ہمارے گجرات کے جو بڑے نہ کر سکے، یہاں کی بیٹی نے وہ کام کر کے بتا دیا. اور یہاں ادارہ دعوت الحق کو دیکھ کر مجھے اتنی خوشی
خوشی ہوئی کہ ہمارا ایک زمانہ تھا بھائی بچہ حافظ بنے گا، قاری بنے گا، عالم بنے گا، مفتی بنے گا، یہ دین میں رہے گا، اور دوسرا بچہ جو ہے وہ انگلش بھی پڑھے گا اور اس کے بعد میں وہ ڈاکٹر بھی بنے گا، وہ وکیل بھی بنے گا، وہ لوئر بھی بنے گا۔ مولانا ایوب صاحب کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے وہ نیرو مائنڈ کو ختم کیا۔ اپنے ادارے میں حافظ بھی بن رہا ہے، عالم بھی بن رہا ہے، قاری بھی بن رہا ہے، وہیں ڈاکٹر بھی بن رہا ہے، وہیں پروفیسر بھی بن رہا ہے۔ یہ مجمع البحرین، دو سمندروں کو جمع کرنے والا یہ ہمارا مولانا ایوب صاحب، دعا کرو اللہ ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے۔ تو میں نے دو باتیں آپ کو کہہ دی، جس میں سے تو بات آ گئی تو بات میں نے کہہ دیا۔ پہلی بات میں نے کہہ دی کرنے دھرنے والا کون، دوسری بات مصطفیٰ کا دامن۔ ایک آخری بات سن لو، سنو گے نہیں انشاءاللہ، بہت جلدی میں بتا رہا ہوں میرے پیارو۔ ایک گناہ ہم لوگ کرتے ہیں، مت کرو میرے پیارو، مت کرو، بہت بڑا پاپ ہے۔ قسم اللہ کی ہم یہاں بیٹھے ہیں، عمرے پہ عمرے کر لو، حج پہ حج کر لو، حضرت کی درگاہ پہ ہزاروں مرتبہ حاضری دے دو، لیکن میرے پیارو اگر ہماری ماں ہم سے ناراض ہے، ہمارا باپ ہم سے ناراض ہے، لاکھ خدمت کرو، غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور سب کو دو، لیکن اگر ہماری ماں ہم سے ناراض ہے یا ہمارا باپ ہم سے ناراض ہے، ہمارے نبی نے قسم کھا کر فرمایا تجھے موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ اب میرے پیارو کیا وجہ ہے کہ ہم ماں کو ستاتے ہیں؟ ماں نے کیا کمی چھوڑی؟ ماں نے صرف اتنا کہا نا کہ بیٹا کما لینا۔ کبھی ماں نے کہا بیٹا موبائل پہ مت رہ، کبھی ماں نے کہا بیٹا تیری بیوی کو سمجھا دے۔ ہم نے ماں کو ماں کی گالی دی، ہم یہ سمجھنا بھول گئے کہ میری ماں نے 9 مہینے تک مجھے پیٹ میں رکھا، کیسی تڑپتی ہوگی، کیسی بلبلاتی ہوگی۔ 8ویں مہینے میں جب پیٹ میں بچہ دھڑکتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرماتے وہ درد اتنا خطرناک درد ہوتا ہے۔ ہماری ماں نے کپڑے بھی دھوئے، برتن بھی مانجے، گھر میں جھاڑو بھی دیا، گھر میں پوتا بھی دیا، اس کے بعد بھی ہم کو 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھا، اور آنے کے بعد پھر ماں نے 2 سال تک چھاتی سے لگایا، ہمیں دودھ پلایا۔ ارے ماں نے نہ رات کا چین دیکھا نہ دن کا سکون دیکھا۔ آج وہی بچہ بڑا ہو گیا، ماں کو کہتا ماں تیرے کو سمجھ میں نہیں آتا۔ میرے پیارو اللہ کی قسم اگر ماں ناراض ہو گئی نا اور کبھی اس نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیا نا، اللہ فرماتے اس کے اور میرے درمیان میں کوئی پردہ باقی نہیں رہتا ہے۔ میرے پیارو میں آپ کو واقعہ سناؤں، ایک بہت بڑے حافظ، قاری، عالم، محدث، معلوم نہیں کتنی حدیث ہے ان کو یاد، وہ جب کرسی پر بیٹھ کے پلاٹ رکھتے تھے اور جب حدیث کا سبق پڑھاتے تھے، مجمع ہوتا تھا، بڑوں کا، بچوں کا، پیچھے عورتوں کا، بڑا مجمع ہوتا تھا۔ آپ نے شاید نام سنا ہوگا، نہیں سنا ہوگا، یہ عربی عالم تھے، ان کا نام تھا حیوہ۔ بولو کیا نام تھا؟ حیوہ۔ ہمارے یہاں یہ نام رکھنے کا رواج نہیں، لیکن بہت زبردست عالم، بڑی شان کے ساتھ آوے، کرسی پر بیٹھے، سامنے پلاٹ رکھا ہے جس پر حدیث کی کتابیں ہیں اور بڑا مجمع ہے۔ لیکن روز کیا ہوئے معلوم ہے، یہ حدیث پڑھاتے ہوئے ان کی امی، ان کی ماں اور ڈنڈا لے کر آوے اور آ کر ان کو کہے بیٹا چل پڑھانا بند کر دے، القی الحبوب للدجاجہ، عربی زبان میں القی الحبوب للدجاجہ، اپنے گھر میں مرغیاں ہیں ان کو دانا کون ڈالے گا؟ آ گیا سبق پڑھانے کے لیے، پورے مجمع کو جمع کر دیا، ماں بہنوں کو جمع کر دیا، وہاں مرغیاں تڑپ رہی ہے، اس کو دانا کون ڈالے گا؟ حضرت حیوہ کہتے اللہ کی قسم میں روزانہ صبح میں مرغیوں کو دانا ڈالتا، اس کے بعد نہا دھو کے آتا، لیکن ماں 90 سال کے اوپر ماں کو سمجھ میں نہیں آوے، یہ ایسا نہیں کہتے تھے ماں میں نے دانا ڈال دیا جا چلی جا، نہ کیا کرتے تھے معلوم؟ حدیث کا سبق بند کرتے تھے، سب کو کہتے تھے اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہو، میں مرغیوں کو دانا ڈال کر آتا ہوں، پھر دھیرے دھیرے اپنی ماں کی انگلی پکڑ کے جاتے اور جا کے مرغیوں کو دانا ڈالتے۔ کتنے بچے ہنستے بھی ہوں گے، مسکراتے بھی ہوں گے کہ اتنا بڑا عالم مرغیوں کو یوں دانا ڈالے جا رہے۔ 6 مہینے ایسے گزر گئے۔ 6 مہینے کے بعد ایک دن اسی طرح سبق پڑھا رہے تھے، معلوم نہیں آج ماں کا دماغ بہت گرم تھا، ماں آئی ہاتھ میں ڈنڈا تھا، کہا القی الحبوب للدجاجہ، ماں کہتی روز تیرے کو بولنے کا کہ مرغی کو دانا ڈال، وہ ڈنڈا لیا اور سر پہ مارا، سر پہ مارا، سر پھٹا اور خون بہنا شروع ہو گیا۔ آپ نے اپنے خون کو روکا اور دھیرے دھیرے اپنی ماں کو لے کر گئے، اس کے بعد میں گھر میں مرہم پٹی کی، دانا ڈالا ہوگا، گھر میں مرہم پٹی کی، پھر سبق پڑھانے آئے، پورا پٹا یہاں پہ بندھا ہوا تھا کیونکہ خون بہا ہوگا، پٹا بندھا ہوا تھا۔ آپ نے حدیث کی کتاب کھولی اور رونا شروع کر دیا، بہت دیر تک روتے رہے میرے پیاروں، بہت دیر تک روتے رہے۔ تو ان کے جو اسٹوڈنٹ تھے نا، شاگرد، ایک شاگرد کھڑے ہو گئے، کہا حضرت رونا بند کر دے۔ اب ایک آئیڈیا،
ایک دماغ میں آئیڈیا آ گئی ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا استاد کل سے ایک کام کرو، آپ کی ماں تو بوڑھی اماں ہے، ان کو سمجھ میں تو کچھ آتا نہیں ہے، آپ جب نکلو تو باہر تالا لگا دو، گھر میں تالا لگا دو، ماں کو اندر رہنے دو، ان کو تو سمجھ میں آتا نہیں، تھوڑی دیر تک ٹھک 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 دروازہ کرے گی پھر بیٹھ جائے گی، آپ آرام سے حدیث کا سبق پڑھاؤ، پڑھانے کے بعد پھر جا کے دروازہ کھول دینا، ماں کو تو یاد بھی نہیں ہوگا مرغیوں کے بارے میں، بات ختم ہو جائے گی. انہوں نے اپنا چہرہ اٹھایا اور کہا ہاں تالا لگا دوں گا، ماں کو بند کر دوں گا، کہیں میرے خوابوں پہ تالا تو نہیں لگ جائے گا، کہیں میرے خوابوں پہ تو تالا نہیں لگ جائے گا. تو سب کھڑے ہو گئے، حضرت کون سے خواب کی بات کر رہے ہو، کون سا تالا؟ کہا تم کو نہیں معلوم، روزانہ میری ماں آتی ہے، مجھے ڈانٹتی ہے، مجھے لے کر جاتی ہے، کہتے روزانہ رات کو خواب میں میرے نبی میرے پاس آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور آ کر کہتے ماں نے ڈانٹا نا، آج ڈانٹا نا، لیکن تو ناراض تو نہیں ہوا نا ماں پر؟ اب میرے نبی مجھے سر پر ہاتھ پھیر کر چلے جاتے ہیں. روتے روتے کہنے لگے میں اس لیے نہیں روتا کہ میری ماں نے ڈنڈا مارا، اس لیے روتا ہوں کہ آج رات خواب میں نبی آئیں گے تو آج تو میرے زخم کو ہاتھ لگا کر کہیں گے تجھے یہاں سے بھی خون نکلا نا، تجھے یہاں بھی تکلیف ہوئی نا، تجھے چہرے پر بھی تکلیف ہوئی نا، اس لیے میں رو رہا ہوں. اگر میں نے وہاں تالا لگا دیا میرے خوابوں پہ تالا لگ جائے گا. میرے پیاروں اسی لیے ہمارے نبی نے فرمایا تھا اگر تیری ماں اور تیرے ابا تجھ سے راضی ہے تو اللہ راضی ہے، اگر ماں ناراض ہے تو ابا بھی ناراض ہے. میرے پیاروں ہم نے ماں کو بہت ستایا ہے، بہت ستایا ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ستانا پڑتا کیونکہ بیوی ہے، یہاں ماں ہے، ہم جائے تو کہاں جائے؟ میں نے کہا راستہ ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جس کا علاج نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا کہ گھر میں بیوی بھی ہے، گھر میں ماں بھی ہے، بیوی کے پاس جاتا ہوں تو اماں ناراض ہوتی نا، اماں کے پاس جاتا تو بیوی ناراض ہوتی نا. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ 5 وقت کی نماز پڑھ لے، نماز میں وہ طاقت ہے، اللہ تیرے گھر کے جھگڑے کو محبت میں بدل دے گا، اللہ تیرے گھر کے جھگڑے کو محبت میں بدل دے گا. لیکن ماں کو گالی دینے کا، ماں کو مارنے کا، باپ بیٹھا ہے ہزاروں دوستوں کے ہاتھ پر تالی بجائے گا، ہنسے گا، لیکن باپ کو ایک مرتبہ نہیں پوچھے گا اب باپ نے دوا پی کہ نہیں پی، اب باپ کے سر میں درد تو نہیں ہوتا، ابا رات کو آپ سوئے تھے کہ نہیں سوئے تھے، اپنا موبائل لے کر نکل جائے گا. وہ ابا دیکھتا کا دیکھتا رہ جائے گا کہ بیٹا تجھے بڑا کرتے کرتے میں نے لوگوں کا قرض بھی لیا، تو نے کھلونا مانگا میں کھلونا لے کر آیا، تو نے ٹھنڈا مانگا میں ٹھنڈا لے کر آیا، تو نے گرم مانگا گرم لے کر آیا، میں نے ہزاروں کی منتیں کی لیکن میرے بیٹے کی آرزو کو پورا کیا. آج وہ بیٹا، بوڑھے باپ کو معلوم ہے ہمارے نبی نے فرمایا تھا باپ جنت کا دروازہ ہے، دروازہ ہی ٹوٹ جائے گا تو جنت میں کیسے جائے گا؟ اس لیے میں تمام سے کہوں گا میرے پیاروں پہلا کام بولو لا الہ، دوسرا کام مصطفیٰ کا دامن، اور تیسرا، اور ماں باپ کو راضی کرو گے نا. میں آپ کو طریقہ بھی بتاتا ہوں کیونکہ میں نے بھی کیا. آج میری اماں نہیں ہے، میرے ابا نہیں ہے، دونوں اللہ کی رحمت میں چلے گئے، لیکن جب تھے نا آج بہت افسوس ہوتا ہے میرے پیاروں. مولانا ایوب صاحب آپ بھی دعا کریں، ورنہ میں جب بھی گھر سے نکلوں نا آخری ملاقات اماں سے، اور اماں کو کہوں میں بیان کرنے جا رہا ہوں، تقریر کرنے جا رہا ہوں. پہلے تو اماں پوچھتی تھی کہاں جا رہے ہو، پھر اماں کا دماغ زیادہ متاثر ہو گیا تو بیچاری کچھ نہیں کہتی تھی لیکن کہہ کر جاتا تھا. پھر جب گھر جاتا تو پہلے اماں سے ملاقات کرتا تھا. آج میرے پیاروں جب گھر سے نکلتا ہوں تو سوچتا ہوں کس سے ملاقات کروں گا، جاؤں گا تو کس سے ملاقات کروں گا، لیکن ایک کام میں کرتا تھا. آپ بھی کرو گے؟ بولو کرو گے انشاءاللہ. جاؤ، آج تک ماں کو دل توڑا نہ توڑا، ابا کو ناراض کیا، جاؤ دیکھو اپنی اماں موڈ میں ہے، ابا بھی موڈ میں ہے، اپنی اماں کے پاس جاؤ، جا کے ماں کو کہو اماں آپ کے 4 بیٹے نا، اماں اس میں بہت نالائق ہوں، اماں میں نے آپ کو بہت ستایا، ماں باقی 3 بچوں نے اتنا نہیں ستایا جتنا میں نے ستایا، اور ماں کو اتنا کہہ دو ماں میرے کو معاف کر دینا، ماں میری بیوی کا معاملہ ہے، میرے بچوں کا معاملہ ہے، ماں میرے کو معاف کر دینا. ابا کو جا کے کہہ دو ابا میرے کو معاف کر دینا. ایک بار اماں ابا کی زبان سے نکلے گا جا بیٹا جا بیٹا، فکر نہیں کرنے کا، فکر نہیں کا، جا تو آرام سے اپنی بیوی کے پاس رہے، جا میں نے دل سے معاف کر دیا. حدیث پاک میں آتا ہے ماں اور ابا جب کہتے ہیں زمین پر میں نے معاف کر دیا، اللہ آسمان پر فرشتوں کو کہتا ہے فرشتوں گواہ رہو وہ ماں نے بیٹے کو معاف کر دیا. میں 70 درجہ زیادہ محبت کرتا، میں نے بھی اپنے بندے کو معاف کر دیا. اس لیے میرے پیاروں 4 کام کریں گے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. نمبر 1 لا الہ، نمبر 2 مصطفیٰ کا دامن،
نمبر 3 ماں باپ کی قدر کریں گے، اور نمبر 4 5 وقت نماز کی پابندی کریں گے۔ کون کون تیار ہے نماز کے لیے؟ ہاتھ اوپر کرے۔ میں اب زیادہ ڈیپ میں نہیں جاتا، پڑھیں گے سب، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ میں آپ تمام کا دیکھو پہلی مرتبہ آیا اتھڑا کے پورے گاؤں والوں کا، یہاں کے ذمہ داروں کا، یہاں کے علماء ربانیین کا، ادارے دعوت الحق کے اساتذہ کرام کا، شیخ الحدیث کا، مولانا ایوب صاحب کا، مولانا ایوب صاحب کے بچوں کا، اور میرے ساتھ آنے والے یہ ایک لمبا چوڑا 16 کے 17 آدمی کا گروپ ہے ماشاءاللہ جو سب آئے ہیں، ان کا سب کا دل و جان سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ تمام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی بار بار ہماری ملاقات کرائے، بولو آمین۔ اور جیسے اللہ نے یہاں جمع کیا، 4 باتوں پہ عمل کر کے اللہ جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ معلوم نہیں بہت سارے بیمار ہوں گے، میں خود بیمار چلتا ہوں، دعا کریں اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ میری بیٹی بھی بیمار ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ شفا عطا فرمائے۔ ہمارے گروپ میں اسلم بھائی آئے، ان کی بیٹی بھی بیمار ہے، اللہ ان کو بھی شفا عطا فرمائے، اور بھی اللہ ہمارا ایک بیٹا بمبئی میں، اللہ ان کو بھی شفا عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے جمی مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے۔ انشاءاللہ جیسے حضرت کا بیان یہاں ہوا، کل بھی 12:15 سے لے کر 1:15 بجے تک مدرسے کی مسجد کے اندر جمعہ سے پہلے انشاءاللہ بیان ہوگا۔ آپ تمام ہی حضرات انشاءاللہ حضرت ہی خطبہ پڑھائیں گے اور حضرت ہی جمعہ پڑھائیں گے، اس لیے تمام ہی حضرات ہم سب جس طریقے سے حضرت کی محبت میں یہاں جمع ہوئے، امید ہے کہ انشاءاللہ وہاں پر بھی اسی طریقے سے جمع ہوں گے، اور جتنے بھی حضرات ہیں تمام ہی کے لیے چائے کا انتظام ہے، سب چائے پینے کے بعد ہی یہاں سے جائے۔ کل جمعہ کی نماز کے بعد ملاقات کرنا ہے نہیں کرنا ہے کہ ابھی کر لے رہے ہیں؟ فارغ ہونے کے بعد انشاءاللہ جامع مسجد کے اندر نماز ہوگی، وہیں پہ نماز پڑھیں۔ ابھی کر لیں؟ جی بھائی دیکھو مختصر دعا ہو جائے گی، سب کی عشاء کی نماز باقی ہے، تو ملاقات ابھی کر لیں یا سلام کر لوں؟ اچھا بھائی سب کی ملاقات ہوگی، میں یہاں بلکہ میں نیچے ہی بیٹھ جاؤں گا، مولانا کرسی لگا دے نیچے، یہ اسٹیج آپ نے اتنا اونچا بنا، میں تو شادی میں بھی میرے اسٹیج پہ اتنا اونچا نہیں بیٹھا تھا، ہاں وہاں آپ کرسی لگا دیں گے، انشاءاللہ میں سب کی ملاقات کروں گا، بھائی سب کریں، کیونکہ کل جمعہ کے بعد فوراً ہمارا فلائٹ ہے، اسے جمعہ کے بعد ملاقات نہیں کر پاؤں گا، تو انشاءاللہ لیکن جمعہ میں آؤ گے تو صحیح نا انشاءاللہ 12:15 سے، اور انشاءاللہ خطبہ بھی، نماز بھی، دعا بھی، اور اس کے بعد فوراً واپسی ہوگی۔ اللہ آپ کے جان مال عمر میں برکت عطا فرمائے۔ دعا کر لے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اللہ یہاں کے آنے کو قبول فرما، اللہ بیٹھنے کو قبول فرما، اللہ تو بیمار کی دعا قبول کرتا نا، اللہ ہم بیمار ہیں، اللہ تو مسافر کی دعا قبول کرتا، ہم مسافر ہیں، اللہ تو سید خاندانوں کے چشم و چراغ کی دعا قبول کرتا، وہ سید خاندان والے بھی ہیں، الہ العالمین بہت قریب میں اللہ تیرے بہت پیارے ولی آرام فرما رہے ہیں، اللہ کسی ایک کو بہانہ بنا کر ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ معلوم نہیں مجمع میں کون کتنا پریشان ہوگا، بیچارہ اپنی پریشانی کسی کو بتا بھی نہیں سکتا ہوگا، اللہ سب کے سیئات کو حسنات میں بدل دے، سب کے دکھوں کو سکھ میں بدل دے، سب کے غموں کو خوشی میں بدل دے، اللہ جو بے اولاد ہے ان کا اولاد عطا فرما دے، اور الہ العالمین ہم تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے، اللہ روزی کے معاملے میں بہت لوگ پریشان ہیں، اللہ بے حساب حلال برکت والی روزی عطا فرما دے، اللہ یہ ادارہ دعوت الحق اللہ دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرما دے، یہاں کے اساتذہ اور معلمین اور معلمات اور طالبین اور طالبات کو قبول فرما لے، محبوبیت مقبولیت عطا فرما دے، الہ العالمین ہمارے پورے ملک کی حفاظت فرما لے، حاسدوں کے حسد سے، فتینوں کے فتنے سے، شریروں کی شرارتوں سے، نفس اور شیطان کے دھوکے سے اللہ حفاظت فرما لے، اور اللہ ایک خاص دعا اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہے ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنا دے، ماں کو ماں سمجھنے کی توفیق دے دے، ابا کو ابا سمجھنے کی توفیق دے دے، اور اللہ مجمع میں جو میری طرح بد نصیب ہے، ماں نہیں ابا نہیں، اللہ ماں بھی چلی گئی، اللہ بیان کرنا آسان ہوتا ہے، اللہ بیان کرنا آسان ہوتا، وہ گھڑی بہت مشکل تھی جب لوگوں نے کہا کہ قاری صاحب اپنے ماں کے جنازے کی نماز پڑھا دو،
اپنے ابا کے جنازے کی نماز پڑھا دو۔ اللہ وہ گھڑی بہت مشکل تھی اللہ العالمین، جن کے اماں ابا چلے گئے سب کی قبر کو نور سے بھر دے، سب کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے، سب کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، سب کی قبر میں جنت کی نعمتیں لٹا دے۔ اللہ جو مانگا وہ بھی دے دے، اللہ جو رہ گیا وہ بھی دے دے، جو مانگنا تھا نہیں مانگا وہ بھی دے دے۔ اللہ سب کو نمازی بنا دے، اللہ پورے مجمع کو نمازی بنا دے، ماں باپ کی قدر کرنے والا بنا دے، مصطفیٰ کے دامن کو تھامنے والا بنا دے۔ الہ العالمین تیری توحید ہمارے دل میں جما دے، ایمان مضبوط عطا فرما دے۔ الہ العالمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما، جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔